اور ہماری انڈسٹری میں یہ جو گیپ تھا اس کو یہ فل کر رہا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنے جو پیپرز ہیں، اپنی ریسرچ ہے، اس کو اکیڈیمیا سے نکل کے انڈسٹری کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو اٹ از برجنگ اپ دس گیپ، اور یہ کنٹینیوشن ہے ایک انڈسٹری کی یوٹیلائزیشن کی، اور آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سارے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شہزاد اور اس سے ساری ٹیم کا جو پولٹری سائنس کانفرنس میں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سر تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ ورڈس. میں کیا چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا چلوں جی اسپیسیفکلی فار دا پارٹیسپینٹس. بیسیکلی یہ جو پولٹری سائنس کانفرنس ہے یہ ایک برین چائلڈ ہے. اس پہ جو ایفرٹ کیا ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب نے، ہی تھاٹ اٹ ان اے وے کہ اس کو ڈیزائن کیا جائے اور اس کو کنٹریبیوٹ کی جائے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی چونکہ یہ باہر دنیا میں نہیں گئے، ان کو اس اندازہ نہیں ہے. ہمارے جو دوسرے میرے ٹیچرز ہیں سب لوگ جاتے ہیں. یہ دونوں جنا صاحبان کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، سننے والے اور سنانے والوں کے لیے، کہ جب ہم باہر جاتے ہیں کسی کانفرنس میں ہمیں لیکچر کو سننا ہوتا ہے، یو نیڈ ٹو پے فار دیٹ. اینڈ اف آئی ٹیل یو نیڈ ٹو پے 100 یورو، مے بی 200 یورو، مے بی مور دین دیٹ. تو جسٹ کیلکولیٹ، وہ ہاف این آور کا لیکچر ہے یا 15 منٹس کا ہے یا 1 آور کا ہے، اینڈ یو نیڈ ٹو بک ان ایڈوانس. سم ٹائم یو ڈونٹ گیٹ اے چیئر ٹو بی ان دی ہال. سو پلیز انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس. the one who is on the stage اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، what the science is behind that lecture، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور جو ہمارے دوست یہاں پہ آ رہے ہیں لیکچر کے لیے، ان کے لیے گزارش یہ ہے، آپ کے سننے والوں میں اگر 10 بندے بھی ہیں اور ایک بھی سیکھ جائے تو you have done your job. I must say, even a single person get your message تو your job is done. تو اس لیے آپ یہاں پہ اسی پیشن کے ساتھ کہ ہم اپنا میکسیمم یہاں پہ ڈیلیور کر سکیں، میکسیمم آؤٹ پٹ ہم یہاں پہ اپنی ان پٹ کے آؤٹ پٹ نکل آئے گی اس سے. اینڈ دا سیکنڈ پرسن، دا موسٹ امپورٹنٹ فار آور پولٹری سائنس، ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب، who is the convener of the Poultry Science Conference. I would like to request him to please come on stage and have some words regarding the Poultry Science Conference. Dr. Hanif Nazir sir. Thanks for the comments of our chief organizer and also Dr. Shahzad Awan on the podium before, our worthy judges, and most importantly the faculty of UAS and the leader of UAS, Professor Dr. Naseem Saab, Sitara Imtiaz, and Pro Vice Chancellor Dr. Masood Rabbani. So I will talk little bit very brief that the word coming in front of you, when you will change from your father's pocket to your own pocket, you will need a skill to do the job. جو لوگ کلاس میں سب سے شرارتی تھے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آج کس پوزیشن میں ہیں، اور جو لوگ صحیح ڈائریکشن میں پڑھنے والے تھے ان کو دیکھ لیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں. آپ کا سفر اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا کہتے ہوئے بڑے پراؤڈلی کہ میرا تبادلہ فیصل آباد ہوا، وہاں میں 12 سال رہا اور ٹوٹل میں نے وہاں پہ 3 چکر لگائے. Now, do you want to get that pride؟ یا آپ بتائیں گے کہ میں جب فیصل آباد میں تبادلہ ہوا تو میرے پاس اتنے اونٹ تھے اس ایریا میں، اتنی گائے تھی، اتنی بھینسیں تھیں، اتنے ہارسز تھے، یہ اتنے اینیملز تھے، اور اس کو ہم نے یہ ڈائریکشن دی. آپ لوگوں نے اپنی جگہ بنانی ہے، اور ہماری کوشش ہے
پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی اور آپ کے ڈائنامک لیڈر جناب پروفیسر نسیم صاحب کی کہ آپ کچھ ایسا سیکھیں کہ آپ جا کے فیلڈ میں اپنی انوویشن کریں. میرے اور نسیم صاحب چونکہ لکیلی ویری لکیلی کہ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں. ہمارے ایک کلاس فیلو تھے فاروق صاحب ساہیوال کے, اور انہوں نے اپنی جگہ یہ بنائی کہ آج وہ ساہیوال میں ایک ادارے کو چلا رہے ہیں, اور اس ادارے کے اندر ہی از ویل نون, میکنگ گڈ پروفٹ, گیونگ گڈ جاب اپرچونیٹیز. تو یو کوڈ بی ون آف دیٹ ان ملٹیپل نمبرس. تو یہ جو شرارت کرنا, روٹی کے پیچھے بھاگنا کہ اتنی روٹی ملنی تھی اتنی ملی, یہ آپ کو جو ریسرچر ہیں, بلیو می ریسرچر وہ ہوتا ہے جو بالکل گم ہو جائے. یہ کسی ڈگری کا نام نہیں ہے. کل میرے ایک کلاس فیلو تو نہیں تھے, ایک سال جونیئر تھے, وہ پہچان کے مجھے کھڑے ہو گئے. میں ایک سٹال پہ بیٹھا تھا, تو ایک ٹوپی والے صاحب ان کے بیٹے کہنے لگے جی انہوں نے ایم فل کیا ہے. تو میں نے کہا جناب آپ نے ایم فل کس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی بروسیلا, اس میں اینیملز میں اور ہیومن بینگ میں. تو ہم تو ٹرینڈ ہوئے ہیں خالد نعیم خواجہ صاحب کے, جو آپ کے آج کے 3 پینل جج میں سے ایک ہیں. تو یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی فائلوگرام کیا ہے, اس کا کلیڈ کون سا ہے. تو میں نے پوچھا جی یہ کون سے کلیڈ کا بروسیلا ہے جو آپ نے کہا یہ افغانستان سے آیا ہے؟ نہیں جی وہ تھا اس میں کوئی فلانا ایسے تھا. تو یہ ایجوکیشن نہیں ہے, دس از ناٹ اسکل. آپ ایسے نائی سے نہیں بال کٹوائیں گے جس کے پاس اسکل نہ ہو, اور اینڈ سو مینی تھنگس. تو اسکلفل کریں, روٹیاں تلاش نہ کریں. روٹیاں جو ہے نا یہ ہمیں ملتی چلی جائیں گی, اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے, لیکن علم کی تلاش میں اپنے آپ کو وقف کر لیں, پھر آپ کو جو ہے وہ منزل ملے گی. تھینکس فار یواس اینڈ تھینکس فار اٹس لیڈرشپ فار اے گریٹ سپورٹ فار دس کانفرنس. Sir, thank you very much. Now I would like to request Dr. Shahid Mahmood sir, please come on dais and formally start this Poultry Science Conference. Dr. Shahid Mahmood sir. Thank you very much, Dr. Sahab. Assalamu alaikum and very good warm afternoon for all the students from all the campuses of UAS and all around the Pakistan. On behalf of organizing committee of Poultry Science Conference 2022, I will welcome all of you in the second session of Poultry Science Conference. The main theme of today's conference is poultry farm technology. تو اسی سلسلے میں سب سے پہلے میں اپنے ڈسٹنگوشڈ جو گیسٹس ہیں, جو ہمارے چیئرمین اور کو چیئرمین ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی کہ آپ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. ان اسپائٹ آف دیٹ آئی آلسو extend my thank you to all the respectable judges جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بڑی کینلی ساری آبزرویشنس کو جو ہے پریزنٹیشن کو سنا اور اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنے مارکنگ جو ہیں وہ اس کے کر رہے. فار دی اسٹوڈنٹس ایک انفارمیشن ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی کویسچن ہے آپ کو ایک پرفارما دیا جائے گا, اس کے اوپر رائٹ کر کے مجھے بھیج دینے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن وہ کویسچنز کے جو آنسرز ہیں وہ ہم پریزنٹر سے پوچھیں گے. اور سیکنڈلی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلا جو واش روم ہے وہ یوز کریں, یہاں سے
आप ये वाला डोर जो है वो यूज़ ना करें. So first of all, I will request our chairman of today's session, Professor Dr. Masood Rabbani Sahab, Professor Emeritus, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. Sir, please come on the stage and chair this session. Now I will request Professor Dr. Muhammad Khalid Mansoor Sahab, Principal, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Islamia University, Bahawalpur. Sir, please come on the stage, co-chair the session. Now I will request Professor Dr. Muhammad Aslam Mirza Sahab, ex-Dean, Faculty of Animal Husbandry, UAF. Sir, kindly come on the stage and co-chair the session. So, today our keynote speaker is Dr. Susal Silva from Sri Lanka. He will deliver his keynote speech. Sorry, guys, I miss our today's guest of honor, Professor Emeritus Professor Dr. Rana Muhammad Yunus, Principal KBCMA Sivas, Narwal. Sir, please come on the stage. So, our keynote speaker, Dr. Susal Silva, he will deliver his presentation on differentiation of US soybean meal from other sources and use of nutrient value calculator and its role in feed formulation. Please. Thank you very much. Salam alaikum. Good afternoon. Guest of honor, all the dignitaries and other stakeholders, including students. Let me first thank organizers of IPEX 2022 and also the Poultry Congress for inviting United States Soybean Export Council for this important event, and also myself to make a presentation. I'm very humbled to be here, and I feel honored and to be part of this important event. Today, what I'm going to present is to see or to differentiate the US soybean meal which we use in poultry with other sources of protein meals. And also use of nutrient value calculator, which is one of the, for many reasons. One is it contains a lot of proteins, 45 to 50% of soybean meal is protein, and most importantly, it contains a lot of essential amino acids, very high quality, very highly digestible, and also contain fairly high amount of energy. But soybeans contain certain anti-nutritional factors, but if it is processed properly, it is highly palatable and there is no issue at all. So that's what I'm trying to explain today. What we call it protein meals because it contains protein. Is there a requirement for protein for poultry? In real sense, there is no requirement for protein in poultry or in any other animals. What is required is amino acids. They are the building blocks of protein, but not all amino acids are important because some of the amino acids in these protein meals can be easily produced within the body of animals. Those are we call non-essential amino acids. They are not very important in the diet. But there are a portion of amino acids which cannot be produced or synthesized within the body in adequate quantities. We call them essential amino acids. If there is a protein meal which contains more essential amino acid, that is what we need.
It doesn't matter amount of amino acid present in the meal if it is not digested and absorbed to use in animals. So digestible amino acid is very important. And also, if you look at these essential amino acid, essential digestible amino acid, not all essential amino acids are equally important. Some are very critical, some are required in high quantities, some are required in very small quantities. If you have a meal containing these critical amino acids, that is very important. If you look at chickens, when you feed chickens with protein meals, it is not only the essential amino acid, these amino acid has to be in the specific proportion. If it is in that specific proportion, what we call ideal amino acid balance, that is very important. This is for a poultry, this is the ideal amino acid balance. What I have presented here is all the 10 important essential amino acid. If you can have a protein with this balance, that is ideal. I know we use soybean meals to provide proteins and essential amino acids. That is the primary objective. But if you look at a poultry diet, especially I have presented here a broiler grower diet. It's about 25% to 30% of that diet is soybean meal or protein meals. That is a significant proportion. If there are any other nutrient in this protein meal, that is merrier, and that is very important. Especially energy, which is very expensive component. At 25 to 30% inclusion, you have the 15 to 20 or even more energy is coming from this soybean meal or protein meals. Because of that, that is getting more and more important. Let's compare soybean meal with other plant protein meals available. What are the major plant protein meals that we use in poultry or in other livestock? Predominantly we use soybean meals. If you take global use, more than 70% is soybean meal. And there is a reason, because that is by far the best protein meal available in the world. And then you have rapeseed meal, which is also used quite significantly, so more than 10 to 12% in world protein meals is rapeseed meal. And then you have sunflower meal, cottonseed meal, palm kernel meal, guar meal, coconut meal. In various parts of the world, various meals are available. But predominant one is soybean meal. Let's see, we talk about ideal amino acid balance for proteins. Let's compare ideal amino acid balance with essential amino acid component of soybean meal. If you compare these two, that gives a very ideal balance. That's why soybean meal is so unique. I'm talking about any soybean meal because it contains very close to the ideal amino acid balance. Let's compare this same with the many other protein meals available in the region. I have taken few examples only because there are some protein meals like coconut meal which contain very small amount of protein like 18 to 20, 23%. So no point of comparing meals which has no amino acid enough. Then let's take rapeseed, cottonseed meal, guar meal as example. Sunflower meal is also used, but because of very high fiber content, application is poultry is very limited due to the low, the digestibility. And let's compare ideal amino acid balance of rapeseed meal, ideal amino acid balance versus rapeseed meal protein. You can see that, which gives a fairly close balance except very critical amino acid lysine. Apart from that, rest of the amino acid profile of rapeseed meal is quite okay. But one of the drawbacks of rapeseed meal is protein content is much lower than soybean meal, which is about 35%
about 10% lower than soybean meal. And also, the rapeseed meal contain fairly high fiber. The poultry has a very simple stomach. They can't, digest. They don't have enzymes digesting fiber. Because of that, energy availability is very low. The reason I mentioned before, energy is becoming very important, so the application of rapeseed meal is very limited. And the cottonseed meal, I have taken this example because cottonseed comprises of protein which is in par with soybean meal, very close to the soybean meal, and which is largely produced in the region, especially in India. We have a lot of. So other protein meals that the predominantly use is coming from animal sources. The fish protein is quite good, but if you take the meat storage condition, genetics, for various reasons, soybean meals are different. There can be nutritional difference, and also the nutrient availability can be largely determined by the processing and also by the presence of hulls. In India, when they produce soybean meal, they don't take the husk away, hull away. But in other parts of the world, they take the hull away. Because of that, quality is better and nutrient availability is higher, especially energy. For a comparison, let me give you some, the comparison between Argentinian, Brazilian, and US soybean meals. If you take the crude protein contents, probably Brazilian meals is higher, but the energy content is in US soybean meals far higher, far better than many other products. And also the fiber content is low, and that may well be the why energy is higher. And if you take there are a lot of digestibility studies done in very well established universities by eminent scientists. This is one of the experiments done in New Zealand by Professor Ravindran, very highly reputed scientist. What he has found is, if you take the proteins, digestibility of protein of US soybean meal is far better than any other, and also the individual amino acids digestibility is very important. They are much better than other. And if you look at the studies done in many other parts, this is in Australia, there are some studies done in Europe, all studies that is reiterated that US soybean meal has a higher digestibility of protein as well as all essential amino acids. This is what is the essential amino acids levels of US soybean meal in compared to other, the soybean meals of other origin. That is very important. What I have taken here is, the collection of most critical amino acid, four most critical amino acids, that is very important. So US soybean meal has, the far better advantage with this critical amino acid compared to many other. And, that is very expensive. You have to supply those amino acid, commercially otherwise. And I mentioned about energy in a previous slide. Energy is very important. Energy availability, you have about 100 kilocalories more energy in US soybean meal than, the Argentinian meal, which is very significant. And if you have to use, if you have to calculate that extra 100 kilocalories at 25 rate, you are talking about large amount of, the good quality oil. And quickly, what is nutrient value calculator? Because nutrient value calculator is a software. It is not a traditional feed formulation software, but it is software developed by us to take purchasing decisions. Usually in feed mills, the stakeholders know,
what you look at is proteins and many other laboratory values which we don't use in feed formulation. But in feed formulation, what we use is nutrient availability, especially metabolizable energy, digestible amino acids. But in nutrient value calculator, you can have those values and come up with purchasing decision whether to use another. That's where you have to take the decision at the time of purchasing. Nutrient availability, is very difficult thing to measure. It's a very laborious process. You need a lot of facilities, and it is an expensive process which you cannot do at feed mill level. Because of that, you need to do a lot of biological experiments. But in feed mills, you take decisions based on the very simple analysis. So especially if you look at the metabolizable energy predictions, I will go quickly because of it is a very laborious process which is very difficult to do, and the lot of animal experiments do, but in big labs you have done that. Those published data are available which you can use for your decision making process. But otherwise what you do is do your the calculations based on prediction equations, but prediction equations are, it can be very subjective. There can be certain prediction equations which give you values far from, the accurate values. What I have taken in this slide is to compare the energy values in vivo studies done in or the published in very high impact journals. So you have differences in energy values, and if you use a wrong energy prediction equation, that will give something nowhere close to that. So nowadays there are a lot of people, a lot of scientists believe sucrose and certain sugars are very important in energy, and there are certain equation. What I have given in this 2021 publication is an equation which has taken sucrose as a measure, so that gives quite close value as well. Soybean meal is, in summary, is the best protein source available for poultry, and for some reason US soybean meal has many advantages over its near rivals. Price is determined by entire nutrient matrix, not by protein. We used protein as a measure in 1960s. After 1960s, we use amino acids. Maybe after 1970s, not even amino acid, but digestible amino acid, digestible essential amino acid. That what matters. Energy is very important because we use large proportions. I think NVC, nutrient value calculator, helps taking those purchasing decisions. Thank you very much. Thanks for your attention as well. Sorry, I prepared my slides based on the time allocation in the agenda, but I know it is difficult. Yeah. Right, thank you. Thank you very much, Dr. Susal, for your wonderful presentation. Our next presenter is Dr. Jibran Hussain, Associate Professor, Department of Poultry Science, UAS, Lahore. The topic of this presentation, hatching traits and post-hatch performance of broiler chicks as influenced by light intensities during incubation. So please, Doctor. स्टूडेंट्स काइंडली जो भी क्वेश्चन है आपका वो फीमेल्स हैं ऊपर उनको अपने जो परफॉर्मेंस हैं वो हैंड ओवर कर दें ताकि एंड के ऊपर हम क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर ले सके प्रेजेंटर्स. थैंक यू. Thank you very much, Dr. Shahid, for introducing me.
respected faculty members, the professionals from academia and industry, Assalamu alaikum and a very good day to you all. Myself, Dr. Jibran Hussain, Associate Professor, Department of Poultry Production, UAS, Lahore. Today, in front of this esteemed gathering, the title of my talk is Hatching Traits and Post-Hatch Performance of Broiler Chicks as Influenced by Light Intensity During Incubation. Basically, we are the part of a very dynamic agro-based industry where broiler production sector has shown tremendous growth. The figure represents the growth of broiler production sector over the last 14 years in Pakistan. In Pakistan, we are producing more than 1.2 billion broiler DOC from above 400 commercial hatcheries through the process of artificial incubation. And incubation has lifetime effects on the performance and well-being of birds. Basically, I consider the life of broiler as of 56 days, 21 days during the process of incubation, and 35 days at broiler farms. Generally, we focus more on the post-hatch 35 days, but what I think the most critical phase of broiler's life is the pre-hatch 21 days. The management strategies, the interventions that we employ during this stage have lifetime effect on the post-hatch performance of broilers. So these 21 days are most critical phase of broiler's life. The researchers working in the field of embryogenesis and embryonic development have recently witnessed the phenomenal effect of light during the process of incubation. The researchers have established that light has important role in the process of incubation, and embryo starts just on the second day of incubation when we provide artificial light. And providing light during the process of incubation helps embryo start its circadian rhythms by the 16th day of incubation. Circadian rhythms establish the biological clock of human beings, the birds, and the animals. So, all by these words are on the basis of the recent findings published in quality journals of our field. And it's an honor for me that we do have share in such quality publications. In our recent publication, the first publication, we established the role of light stimulation during the process of incubation. In the second study, we standardized the duration of light during the process of incubation, and today I'm here to present the most effective light intensities during the process of incubation that we investigated. So the study was conducted at Avian Research and Training Center, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, and the light intensities employed were 250 lux, 350 lux, and 450 lux intensity. Basically, we had to give a jump start because in our prior studies, we could not find any significant difference in certain hatching traits and growth-related parameters at the light intensities of 0, 50, 100, 150, and 250 lux. But embryo started responding to the light when we reached above 200 lux. That's why we employed 250, 350, and 450 lux light intensity. That was a jump start. Secondly, we had eggs from 3 weight categories. Basically, there were 2,250 eggs from 3 weight categories. And basically, we know that the egg may respond differently to the light stimulation on the basis of its mass and especially egg shell thickness. That's why we considered 3 different light intensities, 50 to 55 gram, 56 to 61 gram, and 62 to 70 grams. And the parameters we observed were hatching traits pertaining to moisture loss, then embryonic mortality patterns, then hatchability, hatch of fertile, and most importantly, the spread of hatch in terms of hatch window as well. In the post-hatch growth performance, we observed feed intake,
body weight gain, feed conversion ratio, and livability of broiler birds. We also studied the stress and welfare related parameters as well, where we studied heterophil to lymphocyte ratio, physical asymmetry, feather score, and gait score of the birds. We also studied the meat quality of these birds, including carcass characteristics, the meat color, the meat pH, shear force, and water holding capacity as a response to different light intensity treatments during the process of incubation. And most importantly, we studied immune response in terms of ND and IB titers, salmonella and MG presence, and especially the weights of immune organs including bursa, thymus, and spleen. The whole data were analyzed with the help of statistical analysis software, the latest version, and the results are like this. Basically, the highest hatchability and the hatch of fertile were observed in 350 lux light intensity. But the lowest late embryonic mortality was observed in 450 lux light intensity. And considering the hatch window, the best hatch window, looking at the overall figures, the best hatch window were observed at 450 lux light intensity. It means the hatch were more synchronized in terms of overall hatch out at 450 lux light intensity. Considering the post-hatch growth performance, body weight was higher in 350 lux light intensity, but FCR and livability were higher in the birds incubated under 450 lux light intensity. So coming to the carcass traits, the highest carcass yield were observed at 250 lux light intensity, but the highest breast yield and thigh yield were noted in 450 lux light intensity. And more interestingly, the decline in pH trend was also noted better in birds incubated under 450 lux light intensity. And once again, as we increase the light intensity, the overall meat color improved. The best figures were observed at 450 lux light intensity at different intervals. Coming to the immune response, it's worth mentioning that the light intensity during the process of incubation had wonderful effect on the immune response as well, where the bursa, thymus, and spleen showed better growth indicators in the birds supplemented with 450 lux light intensity. So coming to the conclusions, overall hatchability and hatch of fertile was better at 350 lux light intensity. Late embryonic mortality was the lowest at 450 lux light intensity. Hatch window was improved at 450 lux light intensity. FCR, livability, and feather scores were better in 450 lux light intensity. Regarding meat quality attributes, breast, thigh, meat pH at 2 hours and 24-hour post-slaughter was better at 450 lux light intensity, and the immune organs development was also better at 450 lux light intensity. So we conclude 450 lux light intensity would best serve the purpose. The most important part of my presentation is the suggestions and recommendations. Basically, we are working on different light colors and their dichromatic combinations as well. Secondly, now the world has started work on the photonics, especially specific light energy bundles are being thrown on the growing embryos, and the embryonic growth is stimulated with those bundles. And the most important part of this presentation is use of antimicrobial LEDs. If we could reduce the microbial load with the help of these LEDs, without any harmful effects on hatchability and chick quality, that would serve as the breakthrough and globally for this industry, inshallah. So thank you very much, please. Thank you very much, Dr. Gibran Saab, for your very innovative research. Now our next presenter is Dr. Faisal Hussain, Assistant Professor, Department of Poultry Production,
UAS, Lahore. He will present his research on meat quality, sensory properties, and economic losses in broilers kept for different holding durations in wet markets. So please, Dr. Faisal. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच. एक छोटी सी बात जी, आप में हम ज़रूर ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स. मैंने आस्क जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन है जी? जस्ट रेज योर हैंड्स. फर्स्ट ईयर, irrespective of DVM, BS Poultry, whatever, the first year only. Second year, third year, and fourth year. Good. Fifth year, क्योंकि अब 5 years हो गए, ठीक हो गया, ठीक है. अच्छा, छोटा सा कंपटीशन है आपका. जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं और जो फिफ्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स क्लैपिंग करेंगे, उसके बाद फिफ्थ ईयर वाले जी. देखते हैं किसी क्लैपिंग बेहतर होती है जी. ओनली फर्स्ट ईयर, बी ऑनेस्ट प्लीज. आई बिलीव इट्स ओनली फर्स्ट ईयर. नाउ द फाइनल ईयर, द फिफ्थ ईयर. ग्रेट. डॉक्टर साहब क्या समझते हैं जनाब, किसकी फर्स्ट ईयर फाइनल? Final year. Thank you very much. I believe you are awake. Thank you very much, sir. My name is Dr. Faisal Usman, and today I'm here to present my research on meat quality, sensory properties, and economic losses in broilers kept for different holding durations in wet markets. So, why I did this research? The basic idea was most of the research conducted in poultry was in farms or in hatcheries. There is no research specific to wet markets. We say processed meat only contributes 5 to 6% of total meat consumption in Pakistan. So 95% meat is processed in wet markets. So there is a dire need to conduct research and optimize the conditions in wet markets. The wet market where all of us or most of us buy their meat. So it is important to conduct this study. And the second objective of my research was most of the myths associated with poultry, that people think that broiler is not safe to eat or other things like that, was due to poor conditions of birds in wet market. When people see the birds that are lazy and unclean and unhygienic in the market, they consider that might be poultry is also unsafe. But if you go and visit broiler farms, the birds are active there, they are very good in conditions. So there is very logical reasons to work on research on wet market and optimize their conditions. And the third objective of my study is to aware the consumer the ideal condition, ideal time to purchase meat. When my research was on time zones. So in my research, what I did, that I compared different time periods after receiving in market. When bird comes from farm to market, and I analyzed meat quality and other parameters after 1 hour, 4 hour, 7 hour, and 10 hours, and evaluated the meat quality like the body characteristics like live shrinkage, the mortality, the carcass, which are directly associated with the processor or shopkeeper, the meat quality, which is directly related to consumer who eats, and organoleptic evaluation, that which is directly the perception of consumer towards meat, and economic losses, what benefit or losses a processor or shopkeeper can get when he keep the bird for different holding durations in wet market. So basically what I did, we keep the birds in wet market for 1 hour, 4 hours, 7 hours, and 10 hours, and then analyze these parameters. So the results show that these are the temperature. I did my study during the summer season. So in the summer season, temperature in Pakistan reach nearly about 50 degrees centigrade. So as the time in the day goes on,
the temperature also increase. So the birds which are, we rear them at 25 degrees centigrade in poultry farms have to bear a temperature of 47 degrees centigrade in wet market. This is another point which we need to consider, and we have to improve this condition to improve the welfare of the birds. These graphs show the relative humidity trends during this study. So the first parameter, the results show that body weight loss increased significantly with the increase in holding durations. As the holding duration was increased, the body weight loss, the shrinkage of carcass also increased. In case of carcass percentage, it was observed that birds that were kept up to 4 hours had higher carcass percentage compared to others that were kept for 1 hour, 7 hour, or 10 hours. Similarly, the meat pH, which ultimately affect the carcass meat quality traits, it also showed that the birds kept for 7 hour and 10 hour had higher pH of the meat compared to those kept for 1 hour and 4 hour. The 7 hour and 10 hour pH values was higher than the normal values. So it also shows that 4 hour were better. In the meat color parameters, the parameters like lightness, redness, yellowness, there was no significant difference for meat lightness. However, redness of the meat decreased with the holding durations, and yellowness showed a relatively increasing trend with the increase in holding durations. The drip loss, the loss that the water lost from the carcass, it also increased with the increasing holding durations. Longer the birds stay in wet market, the more the drip loss from the meat. So similarly, the cooking loss was also higher in birds kept for longer durations in wet market. While the best drip loss, or you can say low drip loss, was observed from the birds that were kept for 4 hours, or cooking loss were also better in the birds that were kept for 4 hours. The shear force, the chewability or tenderness of the meat was also best in birds that were kept for 4 hours in wet markets, while it increased significantly with the increase in holding durations. In organoleptic evaluation, we have observed that there was non-significant differences in organoleptic evaluation of the meat. However, the juiciness, tenderness, and overall acceptability was numerically higher, or you can say better, in treatments that were kept for 1 hour or 4 hours. So based on this was the economic losses. In economic losses, you can see that as the holding duration increased, the economic losses, the losses that will be bared by the processor, the shopkeeper, these economic losses will increase. The purple pattern is showing the losses due to shrinkage or body weight loss, while the green belt was showing the losses due to carcass shrinkage or lower carcass yield. So you can say that when the shopkeeper it keeps the bird for 10 hours, the losses reach almost 21 rupees per kg. So keeping the birds for longer durations, they are not feasible for the processors, neither for processor nor for the consumer. So based on this finding, I conclude that holding durations above 4 hours has resulted in major economic losses for the shopkeepers. The meat quality, or you can say carcass yield, was better or optimum till 4 hour holding durations, and later it deteriorated significantly. Meat tenderness and organoleptic evaluation also remained optimum till 4 hour or holding durations in wet market, and then decreased significantly. So the take-home message from my study is, if you want to buy meat from the wet market, it is my recommendation through my research that you should purchase meat till 10 a.m. because most of the time the birds come in market at around 6 a.m. So from 6 a.m. to 10 a.m. the meat quality, the yield, the tenderness remains optimum,
and later than that, all these things deteriorate. So these are my recommendations. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Faisal. Our next presenter is Dr. Khurshid Ahmed Khan, Head of Research, Hatto Agriculture Lighting, National Science and Technology Park, NUST. The topic of presentation is Poultry Lighting Matters, Improving Poultry Performance and Energy Saving through Correct Lighting to Improve Commercial Value. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Thank you for the organizers to let me here. We want to discuss about the poultry lighting, which is the most ignored factor in the poultry sector. So I would like to introduce myself and my company first. I am Dr. Khurshid Ahmed Khan. I have done my PhD in 2018 from China Agriculture University, Beijing, in bioenvironment and energy engineering. And since then, I am working as a head of research at Hatto, Pakistan. Hatto is basically a research-based oriented company based at Sittard, Netherlands. And we have our own R&D since 1974 that we are doing in agriculture business. When I say agriculture lighting, that means that we are specialized in poultry and cattle lighting. And our core competency is that we have our own R&D section in Netherlands as well as in China. And now we are working as a research into the National Science and Technology Park, NUST. So, सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इस चीज़ को समझना है कि जो बर्ड्स हैं वो लाइट को परसीव कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसी तमाम लाइटिंग्स जो कि जिसके अंदर ह्यूमंस जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बर्ड्स के लिए भी बिल्कुल वैसी ही हों। क्योंकि जैसे देखा गया है कि पाकिस्तान का जो पोल्ट्री सेक्टर है उसके अंदर जो लाइटिंग यूज़ हो रही है उसके अंदर जो एनर्जी सेवर्स हैं या फिर जो आम LED लाइटिंग है वो उसकी स्पेक्ट्रम की नीड्स को पूरा नहीं करते। क्योंकि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो बर्ड है वो लाइट को जो है परसीव कैसे करता है, क्योंकि जो बर्ड की जो एनाटमी है वो एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमंस जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बर्ड जो है वो कैसे लाइट को परसीव करता है, उसके अंदर जो ह्यूमंस हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स का जो विजिबल पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है वो एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ कोन्स जो होती हैं लाइट को परसीव करने के लिए, जिसके अंदर रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। लेकिन बर्ड्स के अंदर जो है वो एक एडिशनल कोन जो होती है वो उसके अंदर मौजूद होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो एडजस्ट करती है। सो ऐसी तमाम जनरल लाइटिंग्स जो कि पोल्ट्री फार्म हाउसेस के अंदर जो है जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं यूज़ हो रही हैं, वो बर्ड्स की जो नीड्स होती हैं स्पेक्ट्रम की उसको पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं या फिर जो है बर्ड जो है वो अपनी सही परफॉर्मेंस जो है उसको अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बर्ड जो है जो ऑप्टिमल ग्रोथ लेवल होता है वो भी जो है वो इससे अचीव नहीं होता। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ड्यू टू दी लोकेशन ऑफ द आइज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द हेड, चिकन जो है वो लाइट को मोनोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर विजन के ज़रिए से परसीव करता है। जो मोनोनोक्यूलर विजन है वो उसको 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल इमेज को जो है वो उसको दिखाती है, जबकि जो बाइनोक्यूलर विजन है उसकी वजह से जो पोल्ट्री है वो उसके विजन के अंदर, क्योंकि लाइट जो है बेसिकली पोल्ट्री जो है वो 2 तरह से लाइट को परसीव कर रही होती है, थ्रू आइज़ एंड थ्रू स्कल। तो लाइट जो है बेसिकली बर्ड के जो हार्मोन लेवल्स होते हैं उसको जो है वो इनिशिएट करती है। तो ये जो तमाम जितनी भी जनरल लाइटिंग्स हैं जो कि हम अपने पोल्ट्री हाउसेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट प्रोडक्शन ऑप्टिमल जो वेलफेयर है प्लांट्स उसकी चिकन्स की वो जो है अवेल नहीं होती। सो इसके अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ज़रूरी है कि जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है,
اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر جو مختلف قسم کے انرجی سیورز وغیرہ یا پھر فلوریسینٹ یا انسیڈنٹ لیمپس جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں، تو ان کا جو اسپیکٹرم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری کسی قسم کی کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا. ہم صرف جسٹ یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے ایک اویلیبل جو ایک لیمپ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہم اچیو کر لیتے ہیں اپنی لائٹنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو برڈ ہوتا ہے اس کی جو آپٹیمل گروتھ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ نہیں آتی. سو برڈس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو اس ریکوائرڈ اسپیکٹرم ہوتا ہے، جو لائٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ اچیو کیا جائے. کیونکہ اوور اینڈ انڈر لائٹ انٹینسٹی جو ہوتی ہے وہ برڈس کی جو اوور آل پرفارمنس ہوتی ہے اس کو جو ہے افیکٹ کرتی ہے. سو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو برڈ کی جو ریکوائرمنٹ ایگزیکٹ اسپیکٹرم ہے 350 ٹو 750 نینو میٹرس کا، ٹھیک ہے، جس کے اندر برڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی لائٹنگس کو جو ہے وہ اچیو کر رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے ریکوائرمنٹ کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ آپٹیمل گروتھ لیول جو ہے وہ اچیو نہیں ہوتے. اب جو آپٹیمل لائٹ کلائمیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا اس پریزنٹیشن میں آنے کا پارٹیسپیٹ کرنے کا مقصد جنرل اویئرنیس کو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے کہ ہاؤ وی کین اچیو دا آپٹیمل لائٹ کلائمیٹ تھرو پولٹری لائٹنگز ہے. کیونکہ جو پولٹری لائٹنگز ہوتی ہیں یہ انرجی سیونگز، پرفارمنس اور ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی اس کی کمرشل ویلیوز ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. سو لائٹ اسپیکٹرم جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر ہے. سیکنڈلی جو ہے CCT ہے، کو ریلیٹڈ کلر ٹمپریچر ہے. جب کبھی بھی کوئی چیز ہیٹ اپ ہوتی ہے تو وہ انرجی کو جو ہے ریڈیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں جتنے بھی پولٹری فارمس ہاؤسز کے اندر جو لیمپس انسٹالڈ ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو پروڈیوس لائک سو مچ ہیٹ، لیکن اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر وارم وائٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا ٹمپریچر جو ہے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیلون کے اندر جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ 6000 کیلون ہوگا تو دیٹس مینس اٹ از مور ان ٹو دی بلو کلر ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہے بالفرض جتنا اس کو ہم نیچے کی طرف لاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ریڈ کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح کلر رینڈرنگ انڈیکس ہے، یعنی پولٹری جو ہے وہ کیسے لائٹ کو جو ہے پرسیو کرتی ہے. کلر رینڈرنگ انڈیکس جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنا اس کا جو ویژن ہوتا ہے اپنے فیڈ ٹرے کے اندر، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسے جو ہے نا دوسرے اس کی وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو بڑا ضروری ہے. کلر رینڈرنگ انڈیکس جو ہے. اس کے علاوہ لائٹ فلکر ہے. لائٹ فلکر مینس یہ ہوتا ہے کہ لائٹ کے اندر کبھی بھی اگر آپ کسی بھی اپنے موبائل کو اگر کسی لائٹ کے نیچے رکھیں تو آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر جو ہے فلکرنگ سی جو ہے وہ فیل ہوتی ہے. تو دیٹس مینس کہ اگر پولٹری فارم کے اندر جو بلب ہے یا پھر جو LED ہے اگر وہ فلکر کر رہی ہے تو دیٹس مینس دیٹ کریٹس امپریشن آن ٹو دی پولٹری برڈ دیٹ سم تھنگ از ہوورنگ اوور ہز ہیڈ. وہ جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹریس کے اندر آتا ہے، اور اسٹریس آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپٹیمل جو اس کے ہارمون لیولز ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ریلیز نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ڈیمیبلٹی ہے، یعنی ہم اپنے پولٹری ہاؤسز کی جو ڈائمینشنز ہیں جب تک اس کو ڈیمیبل لائٹس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں اس طرح اس کی اچیومنٹ پرفارمنس جو ہے وہ اچیو نہیں ہوتی. اب آپ یوں اس کی مثال سمجھیں گے، اگر کسی وقت اچانک ہی سورج جو ہے وہ ایک دم سے ہمارے اوپر 9, 10, 11 بجے کے ٹائم کے اوپر آ جائے تو ہاؤ یو کوڈ فیل اٹ. اسی طرح جو ڈاؤن اینڈ ڈسٹ جو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ کریٹ کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ بہت سلولی جو ہے وہ لائٹس کو، ٹھیک ہے، وہ آن کیا جائے. فرسٹ 20 منٹس جو ہے ان کو ٹائم دیا جائے تاکہ جو ہے برڈس جو ہیں وہ ایک ردم کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے برڈس کو اسی طرح ردم کے ساتھ جو ہے لائٹس کو جو ہے وہ ڈم کیا جاتا ہے تاکہ جو برڈس جو ہے وہ اس چیز کے لیے پریپیئر ہو جائے کہ اس ٹائم جو ہے اس کی فیڈنگ یا نائٹ ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فوٹو پیریڈ ہے، کتنی اس کی لائٹ کی جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. 14 آورز ہیں، 16 آور ہیں، اور یہ ویری کرتی ہیں بٹوین اسپیشیز، یعنی آپ کون سی جو اسپیشی ہے، کون سی جو ٹائپ ہے اس کو جو ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں. لائٹ انٹینسٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لائٹ ڈسٹریبیوشن ہے. لائٹ ڈسٹریبیوشن جب تک پورے پولٹری ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ آپ آپٹیمل لیول جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ کنکلوڈنگ ریزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے جدید فارم کے اوپر جو ہے وہ obtain کیے ہیں، جس کے اندر جو ہماری انرجی سیونگس ہیں، جو ہماری اسپیشل ڈیزائن لائٹ ہے کورکس، اس کی انسٹالیشن کے بعد جو ہے اس کے اندر بہت ساری انرجی امپرومنٹس آئی ہیں، جس کے اندر 60% جو ہے اس کی انرجی
कॉस्ट कंजम्पशन में कमी हुई है, 2% हैचेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और इसके अलावा जो है 25% जो है वो एग लोअर फ्लेइंग्स हैं, और इसके अलावा 2.5 पीक प्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ हुई है, और 4% ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बर्ड्स जो है वो इसके अंदर अचीव हुई है. सो वाई वी स्विच फ्राम LEDs टू द फ्लोरिसेंट लैम्प्स हैं. ये इस चीज़ को, जैसे मैंने पहले कहा कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ज़रूरी है कि जनरल लाइटिंग जो है वो एक्चुअली पोल्ट्री की नीड्स को पूरा नहीं करती. जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि डस्ट है, मॉइस्चर है, और इसके अलावा इतनी डिमेबिलिटी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है पूरा नहीं करती. सो वी नीड टू चेंज शिफ्ट फ्रॉम CLF टू दी LED लैम्प्स हैं. इसके अलावा जो LED के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि इसके अंदर जो इम्प्रूव लाइट क्लाइमेट जो है वो इम्प्रूव होगा, पोल्ट्री विजन जो है वो इम्प्रूव होगी, इन्फ्लुएंस डिजायर्ड बिहेवियर्स, व्हाट वी वांट टू फ्रॉम दैट फ्लॉक है, हेल्दियर एनिमल्स है, और बेटर फॉर्म रिजल्ट्स हैं. सो we are being a Dutch company, we are here at hall number 3 at booth number 229. If you have some more questions regarding this poultry lighting, you can visit us and you can approach us by different social media. Our account is also there. So you are welcome to any question after this session. Thank you very much. So nice of you. Thank you very much, Dr. Khushid Saab. Our next presenter is Dr. Muhammad Shabir Shaheen, Lecturer, Department of Poultry Production, UAS, Lahore. He will present his work on comparative study on depletion rate of maternal antibodies influenced by early chick weight and weight gain under various feeding regimes. Please, Dr. Thank you very much. First of all, I am grateful to Pakistan Poultry Association who provided this opportunity to express my study. Actually, this topic was given by my retired professor Aleem Bhattisa in last year during NDCC meeting in March. We were discussing the vaccine schedule about the broiler to tackle with the diseases. Later on, he gave me this topic that we should check the maternal antibodies and how it decline, because in early life of the broiler, mostly it depends upon the maternal antibody to protect. I am Dr. Shabir, serving in UAS, but before the UAS, I also have been working in different private institutions since my completion of the study. Why I did this research? The purpose of this research was to check the body weight of chicks and the feed intake on declining or decaying pattern of the maternal antibodies. Effects of the body weight gain on the decaying pattern of the maternal antibodies, and the effect of feed, particularly protein quantity in the feed on sustainability of the maternal antibody, because we want to determine the priming of vaccine, especially vaccine of the ND and IB. Because during last year, as it was in past, even we are doing so many vaccines against the ND and we are doing IB variants, but still flock were not safe. So this study was decided to check the level of maternal antibodies, that maternal antibodies would have been destroying the antigen of vaccine. Maternal antibodies are immunoglobulin and vital for the protection of early infection in the broiler life. And no doubt, nutrients are very important because poor nutrition can lead to deterioration of the immunity. Maternal antibody level interferes the vaccine performance. Body weight gain of the chick directly regulates the immune organ, ultimately the immunity. IgY, the avian homology of mammalian IgG, which is mainly transferred to yolk.
It is the scheme of the research that I used 1,440 birds, which was divided into 3 flocks, which were being offered 3 quantity of the feed, 4.5 gram per bird per day feed was increased. Another is 5 gram feed was increased, and in the third flock, 5.5 gram feed was increased per day per bird. Further, each flock was divided into 3 weights basing on their weight: heavy birds, medium, and low weight. Blood was collected on 0 day, 7 day, 14, and on the day of 3rd week. No vaccine was done during the experiment, but after the completion of experiment, vaccine of NDIB and ND was done according to the given schedule. The feed was prepared for this. The starter feed was offered from 0 day to 10 days, who have the 22.7% of CP, and then the grower feed was offered, who have 21.4% of CP. Actually, the different quantities of the feed was given by keeping in mind that we were offering different quantity of protein. As immunoglobulin is a proteinous in nature, so by keeping in this view, I offered the different quantity of protein. It is the results. At 0 day, the chicks were from the same flock, but this flock of PS was suspected to suffered by H9 and IB, so that the maternal antibodies were exceptionally very high. You can see on the 0 day, without vaccine, the titers of ND and IB are very high. That's why the vaccine we were doing on 0 day were not working actually, because the maternal antibodies are so high that can neutralize the antigen of the vaccine which we were doing on 0 day. Similarly, even on the 7 day, you can see the maternal antibodies are still enough. So, and the decaying pattern is that birds carrying extraordinary high maternal antibodies. And from this result, we can conclude that rapid growth slows the declining of maternal antibodies. Similarly, for IB and IBD, ELISA was done, and ELISA shows that the IB normally have lower transfer of immunoglobulin, but here in this case, we monitored that a very high quantity of immunoglobulin against IB was transferred to the progeny. Same for the IBD, but the IBD antibodies decay more swiftly as compared to IB, ND, and H9. When we observe the different quantities of the feed in comparison, maximum feed slows the decaying of the maternal antibodies. It is concluded results when 4.5 gram in lower weight was checked, the minimum antibodies, maternal antibodies were observed. It means poor growth rate with slow feeding lead to sharp declining of the maternal antibodies. And the best one is that the fastest growth with maximum feeding were offered, the best results were achieved. So conclusion is that faster body weight gain along with more protein intake significantly slower the depletion rate of maternal antibodies. It means that we should give maximum feed in early life of the chick, because more the protein and more the growth is better will be the immune organs,
ultimately bird will be in the less stress and resultantly maternal antibodies decaying is slower. Maternal antibodies of IBD depletion swiftly followed by ND, H9 and IB. It means IB antibodies, maternal antibodies stay for the longer time, so we should keep in mind the vaccine of IB. When the maternal body is higher, we should avoid or delay the priming of IB. Delay or avoid the vaccine if chicks inherit higher level of the maternal antibodies. So in the last, strong coordination of farm and lab is recommended because we must need to know the actual immune status of the chicks before deciding the vaccine schedule. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sir. Our next presenter is Dr. Iram Bogio, Assistant Professor, Shaheed Benazir Bhutto, University of Veterinary and Animals. On behalf of Madam, because some unavoidable reason she is not here, I will request Dr. Abdul Latif, who is a visiting lecturer in the Department of Poultry Production, UAS Lahore, to present her work on productive performance, economics, hatching traits, and immunity response of naked chicken influenced by different production system and kitchen waste feeding regime. Thank you very much, sir. I'm Hafiz Rao Abdul Latif, and today I'm here to present the presentation on the behalf of Dr. Iram Bogio, and the title of today's presentation is the Productive Performance, Economics, Hatching Traits, and Immunity Response of Naked Neck Chickens Influenced by Different Production Systems and Kitchen Waste Feeding Regimens. If we talk about the chicken production of backyard poultry, because in this presentation we have two main components, that is the backyard poultry and the kitchen waste. The backyard poultry, as we know that our population relies on the 70% of the rural population. So because of this, the rural peoples produce a large amount of eggs and meat to fulfill their requirement. So the commercial feed is the major source for the richest or high prices of the feed. In this replacement, we use the kitchen waste. So the backyard poultry is a valuable asset to the local population as they contribute significantly to food security in terms of meat and egg. And the kitchen waste is the leftover organic matters from the restaurants, hotels, and household kitchens. So in the Pakistan, the wastage of cooked food is almost 40%. And in other countries, in the developed countries, that is the cooked food is waste almost 50%. So the kitchen waste, as we all know, that is the cheaper source for the nutrients and to fulfill the nutritional requirement for the birds. So because the waste of the kitchen waste has the all nutritional requirements that fulfill the chicken demands. The material and methods of the today's study is we use the 900 birds in this research, and it is divided into the 10 treatments, including two rearing system, that is intensive system and the free range system, and each production system has the 5 dietary treatments, including the 100% commercial feeds, 75% commercial feed, 25% kitchen waste, and third one is the 50% commercial feed and 50% kitchen waste, and fourth one is the 25% commercial feed, 75% kitchen waste, and the fifth one is the 100% kitchen waste. The parameters studied under this research is the feed intake, egg production percentage, FCR per kg egg mass, FCR per dozen egg, and the economics, and hatching traits including the dead germ percentage, dead in shell percentage, infertile percentage, hatchability percentage, and in the last, immune status of the live birds.
The results showed that the production performance in free range system or intensive system, the egg production is highly significant value in the intensive system. While if we talk about the dietary treatments, commercial kitchen waste per bird have higher significant value in the free range system, while the cumulative commercial feed and the total feed intake was higher in the free range system, and the FCR and FCR per dozen egg mass and FCR per dozen egg is the higher significant value in the free range production system. If we talk about the dietary treatments, that is a higher significant value of the 100% kitchen waste in commercial kitchen waste that is feed of naked neck chicken, and the FCR is higher significant value in the 100% kitchen waste, while the interactive effect have no significant effect on the birds. And if we talk about the economics of that birds, it showed that the total income of the birds have higher significant value in the 75% of commercial feed and 25% of kitchen waste, while the higher profit margin was recorded in the 25% commercial feed and 75% kitchen waste. And if we talk about the free range system, that shows that the higher income generate from the 75% commercial feed and 25% kitchen waste, but the profit margin was higher in the 100% commercial feed. And if we talk about the hatching traits of that birds, including rearing systems, that showed that the hatchability percentage of free range system have higher significant values, and that dead in shell percentage showed the higher significant value in the intensive system, but the pipped out but falling to hatch percentage have showed the higher significant value in intensive system. While the immunity response of the birds showed the non-significant value during the whole flock. If we talk about the conclusions, the egg production performance was significantly better in the birds kept under the intensive production system compared to those in free range system, except average egg weight that was comparable in both treatments. Whereas overall hatchability was better in free range production system, and feeding kitchen waste up to 75% enhanced the hatchability percentage as well as the fertility percentage. And the overall immune response in terms of NDIB and Mycoplasma and Salmonella typhi did not show any variation among different treatments, while the economic analysis showed that the overall profit was higher in the birds that is kept under the intensive system that feeds 75% of the kitchen waste. And thank you very much. Thank you very much, Afsab. The next presenter is Mr. Muhammad Faisal Riaz, PhD scholar, UAS, but he is also not available here due to study abroad. On behalf of Mr. Faisal Riaz, I will request Mr. Murawat Hussain, who is also PhD scholar in the Department of Poultry Production, UAS, please come and present his work on dichromatic light emitting diode can modulate chicken's embryonic growth, hatching performance, and chick quality. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, sir. Sorry for interruption. Let me introduce our worthy guests. I would like to welcome Razak Ursan Bhai, Raiman Sabali Karal Sahab, Rana Ghulam Mustafa Sahab. Thank you very much, sir, for being with us. Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Murawat Hussain, PhD scholar in Department of Poultry Production, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. I am going to present the research findings of Mr. Faisal Riaz, who is abroad, and the topic of the presentation is dichromatic light emitting diode can modulate chicken's embryonic growth, hatching performance, and chick quality. Let's start with the introduction. Incubation is one of the most important steps for better development and growth of the chicken, as the environment during the embryogenesis has lifetime effects on the well-being of the birds. Light, in terms of the photo and scoto periods, is the key ambient factor affecting the physiology of the birds.
through establishing normal biological clock and circadian rhythms. In natural incubation, light significantly influences embryonic development. However, at commercial setups, eggs are incubated under a dark environment. The study was conducted on broiler and layer. There were 4 lighting treatments: dark, green and red, green and blue, blue and red. The parameters evaluated were the embryonic development, hatching traits, and chick quality. In embryonic development, we have evaluated embryo index, hatch window, hatchability, hatch of fertile, dead in shell and dead in germs, unabsorbed yolk, organ growth, navel beak, and hog score. If we talk about the embryo index, we started taking the embryo index on the 8th day because of the smaller size of the embryo, and it remained significant on 8 to 12 days in green, red, and green and blue lighting treatments. In hatch window, there are 21 days of incubation, it means 504 hours. 0 indicates that 504 hours are completed. 6 hours before hatch pull, 13 hours before hatch pull, 23 hours before hatch pull, and the 33 hours before hatch pull. At 33 hours, 19% chicks were hatched in the green-red treatment, 18.7% in the green-blue treatment, and 8.7% in the blue-red treatment. At 23 hours before hatch pull, 50% chicks were hatched in the green-red, and at 13 hours before hatch pull, 79% chicks were hatched in the green and red. 6 hours before hatch pull, 98% green and red chicks were hatched. As light has the different photonic energy and the wavelength, it hits the hypothalamus pituitary adrenal axis, which manage the production of the growth hormones, and the chicks in the green-red lighting regime has taken more growth acceleration, and 98% chicks were hatched 6 hours before the hatch pull. While talking about the hatching traits, hatch of fertile was remained significant due to the change in the hatch-related hormones. In the green-red, hatch of fertile was 88.11%, and there was less number of dead in shell and dead in germs, while in the blue-red and the dog treatments, there was more number of dead in shell and dead in germs because light didn't excite these embryos. We have also checked the chick quality. On 2 different genotypes, we witnessed some difference according to the genotype, but as studies focus on the light, there was no significant difference in the lighting treatments. We can conclude the study that green and red dichromatic light have significant effect on the embryonic index, hatch window, and the hatching traits. This can be due to the impact of the wavelength and photonic energy of this light on the opson's expression. So it can be concluded that exposing eggs to the GR dichromatic light during incubation period can increase the number of chicks with premium quality. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Murawat. Our next presenter is Mr. Muhammad Talha Altaf. He is, after doing his PhD from the Department of Poultry Production, is serving the private sector. His topic of presentation is effect of supplemented growth promoters on performance and intestinal morphology in broilers reared under different stocking densities. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Talha Altaf. My topic of research is effect of supplemented growth promoters on performance and intestinal morphology in broilers reared under different stocking densities. Today is the stocking density and floor space is a major issues in rearing of broilers. So the birds must be kept per meat production per unit area as compared to birds per unit area. So the growth promoters, different growth promoters, probiotics are used to minimize the microbial load in
in broilers during farming. So probiotics are the live microorganisms which engulf the prebiotics, which are the derivatives of the probiotics. And these probiotics inhibit the colonization of the harmful bacteria in the intestinal of the birds. So the symbiotics are the combination of the probiotic and the prebiotics. So the symbiotics enhance the mucosa in the intestine, which inhibit the harmful bacteria and also increase the sufficient bacteria which are helpful in the absorption of the nutrients. These are the materials and methods. So there are 5 different treatment groups. First is control group, second is antibiotics, which is lincomycin at 0.15%, prebiotic 0.6%, and probiotic at 0.5%, and symbiotic 1%. Each treatment have 3 different stocking densities, 0.5 square feet, 0.6 square feet, and 0.7 square feet. Each treatment has 6 replicates. These are the parameters which were studied in growth performance, body weight, feed intake, FCR, mortality, and intestinal morphology is villus height, grip depth, villus to grip ratio. These are our results of my research. So significant difference was observed in feed intake, body weight, FCR, and mortality in symbiotics, but not significant in control group. In stocking densities, the body weight and FCR are significant difference were observed in 0.7 square feet stocking densities. In intestinal morphology, the villus height, grip depth, and villus to grip ratio are significantly in symbiotic, but non-significant results were observed in stocking densities. These are the conclusions of my research is the symbiotic at 0.7 square feet stocking densities may enhance the production in broilers during rearing and production in performance and villus height. Thank you. Thank you very much, Dr. Talha. Our next presenter is Dr. Imad Ligari, Associate Professor, Sindh Agriculture University, Tandojam. Due to flood condition, he is not available here, and on behalf of Dr. Imad, Lokesh Kumar from Sindh Agriculture University, Tandojam will present his work. Please. Assalamu alaikum to all my respected teachers and other members. Before we start the topic, this is Lokesh Kumar Rathi from final year students in the Agriculture University, Tandojam. My topic is effects of an over-supplementation of DL-methionine on post-hedge growth performance in chicken. Before we start the topic, I will give you some intro. In over-supplementation is the technique, basic is a technique to supply exogenous nutrients directly into the developing embryo to improve the post-hedge growth performance. And second is methionine. What is the methionine? Is the first essential amino acid used in poultry nutrition which limits the biological value of protein. They are non-polar, it is a chargeless and contains sulfur molecules. It is a first limiting amino acid. And methionine is the involved number of vital functions such as protein synthesis, regulation of the cell division, antitoxin activity, and basically providing the building block for immune cells and tissues, which is the very important for day-old chickens. And it is a methyl donor. Conventionally, poultry diets, corn and soybean are low in methionine and breeders. Methionines may have also deficiency symptom during embryogenesis and they become result in future production loses. And the importance of the methionine in chicken growth is synthetic form DL-methionine
was used in Innovo supplementation to steady on the post-growth performance in chicken. Basically, materials and methods 125 eggs used in Hubbard broiler breeders and were purchased from local breeder, and they were brought to Department of Poultry Husbandry Science and Agriculture, University Tandojam. Initially, eggs were subjected to grading, candling, and fumigation, then divided into 4 groups. Basically, we divided into 4 groups. Treatment is 25 milligram per ml in distilled water. It is the treatment is mixed with distilled water and divided into 4 groups, group A, B, and C, and D. Group A is control and 0 level, and group B, C, and D is the same dose, but they are different. On 7 days, 0.6, 12 day, and 17 day. What will the results? Result is hatchability is the more maximum noted in group A 80%, and minimum were noted in group B 60.6, and weight of all the chicks were noted in group A 44.67 gram per chicks, and minimum were noted in group 41.86 in group B. Then weight of eggshell means the calcium absorption were noted in 4.71 grams in group B, but in group A 5.01 gram per chicks. And length of the digestive tract were noted in maximum 31.3 centimeter in chicks per chicks, and minimum noted in group A is 24.50 in group A. And backside the pectoral muscles were noted in group B 2.21 is the maximum in group B, and then minimum were noted in group A 1.91. And in the last end of the brooding period, 21 day of the feed intake were noted in group A 901 gram per chicks, but minimum is noted in 843. But final weight were noted in maximum in group A 686 is a significant difference, but in group B 680. And FCR were maximum better FCR were noted in 1.24 were noted in group B, and minimum is noted in group A 1.31. And mortality percentage was maximum noted in group D 6%, and minimum were noted in group A. Finally, conclusion is that in over-supplementation of the DL methionine reduce hatchability percentage, improve the weight gain, promotes digestive tract development, increase the pectoral muscles thickness, improve the FCR, and reduce the mortality percentage. Thank you so much. Thank you, Dr. Lokesh. So our next presenter is the moderator of today's session, Dr. Shahid Mahmood. He is Associate Professor and Chairman, Department of Poultry Production, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. His topic of presentation is performance evaluation of commercial broilers produced through natural mating and artificial insemination in parent stock. Dr. Shahid Mahmood. Sir, thank you very much. Before we move on to the Dr. Shahid Saab, let me introduce our dignitaries. I would like to welcome our Central Chairman, Dr. Rana Sajjad Ashar Saab, our ex-chairman, Rajat Atiq Abbasi Saab, Malik Adil Khokar Saab, Rana Shahid Raza Saab, and Rana Shahid Raza Saab, special thanks to you. You have contributed a lot on the reception and managed all the participants and their souvenirs. So thank you very much. और ये जो हॉल में हमारी ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके लिए आप लोग समझ रहे होंगे कि जो भी डिग्निटरीज आ रहे हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज डिग्निटरीज, मैं सिर्फ ब्रीफली अभी बताता हूँ. कल को जब आपने यूनिवर्सिटी से पास आउट होना है तो यू वुड बी कमिंग इन फीड, प्रोडक्शन, मेडिसन, चीक्स, ओ वट एवर. ये
आपको अभी शायद बात उस तरह से हमारी महसूस ना हो, जब हम स्टूडेंट थे अभी की तरह इस तरह से थोड़ी सी लाभ वाली सोच रखते थे। ये जितने मैं ये आगे लोग बैठे हैं जिनके नाम मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, ये आज जो तनावर दरख्त बना हुआ है पोल्ट्री, ये इन्हीं दोस्त इनकी कंट्रीब्यूशन है। प्लीज़ यू बिग हैंड। ये इतना आसानी से इतना तनावर दरख्त नहीं बन गया, ये सब की कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे खड़े होकर किसी का नाम लेना, इसको मामूली ना समझें। दे हैव स्पेंड देयर लाइव्स ऑन टू दैट। So thank you very much. Dr. Shaisa, please. Thank you very much, Shah Sahab. My topic is effects of different mating strategies in broiler breeder during peak and post-peak phase on subsequent broiler performance. One liner is that during that presentation, which broiler chick is better? Broiler chicks produced through artificial insemination or natural mating. Let's see what I mean. During AI, there are chances of contamination of fertile eggs with bacteria such as Salmonella, E. coli, Mycoplasma, particularly in case of careless handling in floored as well as in caged flock. And pathogenic bacteria present in the female and male reproductive tract may be another source which also can be transmitted through AI within breeder as well as to the progeny. So if you see that chick quality can be associated with the method of insemination through which they are being produced. Whereas some other studies are evident that bacterial transmission is being intensified with the progression of parent flock age. And poor quality chicks carry certain diseases which ultimately lead to poor growth performance along with lower livability and eventually higher cost of production. So there are problems, either the chicks which are produced through artificial insemination and natural mating. Either there is different in the chick quality of those chicks, or other is at what stage or phase of the production they are produced. Either they are produced in the peak production or post-peak production. So very briefly summarized material method, 2 mating strategies, artificial insemination and natural mating, while housing system, 3 housing systems were used: floor, cages and floor for natural mating. The birds arrangement was we used 900 DOC chicks in 3 systems. So for each system there were 300 chicks and bird per replicate were 50. The data regarding growth performance including feed intake, body weight, European efficiency factor, immune response regarding NDH99B and bacteriology after 0, 15 and 30 days was done. And data was analyzed through one-way ANOVA under CRD, and means of difference was calculated through Duncan multiple range test. After bacteriology, it was clearly evident that the E. coli load in the natural mating birds was significantly lowest as compared to AI at floor. Similar pattern were also observed in Salmonella and Mycoplasma. In the both phase, first phase, actually these were 2 trials. First trial were conducted at 38 week of age of breeder, while the second trial was at 58 week of age of breeder. And a similar pattern of E. coli was observed at 0, 15 and 30 days of age. Regarding livability, AI on floor showed significantly less livability as compared to natural mating. The chicks which are produced through natural mating were 95.5%. तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो नेचुरल मेटिंग वाले चिक्स की लिवेबिलिटी बेटर थी एज कंपेयर टू दी चिक्स विच वर प्रोड्यूस थ्रू AI and at floor as well as on cage system. Similarly, growth performance of the chicks was significantly higher in natural mated breeder chicks, which were 2216,
as compared to the other treatment. And similarly, FCR was also improved in the chicks which were produced through natural mating in parent stock as compared to the AI in cages and floor. Regarding immune response also have the similar pattern. Highest immune response was observed in naturally mated birds, while the lowest was observed in the AI birds. So for the conclusion, best growth performance, including European efficiency factor, FCR, weight gain, livability percentage, along with the least depletion and microbial load of concerned pathogens, E. coli, Salmonella, Plorum, Mycoplasma, were pertained by the experimental birds representing natural mating as compared to the AI in floored and caged flock respectively. While experimental birds being produced through AI in floored flock, particularly during post-peak phase, exhibited the worst growth performance and the highest contamination of the concerned microbiota and mortality percentage in the first 3 weeks of age. So these are the conclusion, and these are the development of chicken throughout the century. Dr. Ali. So there are some questions regarding these presentations. अच्छा, स्टूडेंट्स ने बड़ी तवज्जो के साथ सारी प्रेजेंटेशंस को सुना है और डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने इधर मुझे सेंड किए हैं, तो आई विल ट्राई कि उनके आंसर जो डिफरेंट प्रेजेंटर्स हैं उनसे अगर हम ले लें तो ये एक उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन हो जाएगी कि वो कितना इंटरेस्ट उन्होंने इसके अंदर लिया है. तो आई विल रिक्वेस्ट कि माइक ले जाएं. सबसे पहले डॉक्टर फैसल हसनैन से क्वेश्चन है. मोहम्मद एहसान जावेद नारोवाल से, युवास नारोवाल. What is the effect of rigor mortis on meat after keeping the meat for 10 hours? What is the effect of rigor mortis on meat after keeping the meat for 10 hours? अगर 10 hours से ज़्यादा मीट रखें तो कोई rigor mortis पे इफ़ेक्ट आएगा? अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि जब आप बर्ड को स्लाटर करते हैं तो चिकन की अगर हम बात करूं तो तकरीबन 1 आवर में उसका रिगर मोर्टिस डेवलप हो जाता है. उसके बाद बर्ड के अंदर ही अल्लाह ताला की तरफ से है कि नेचुरली उसमें इंजाइम्स होते हैं. इंजाइम सिस्टम है कल्पेन और कैथेप्सिन्स. तो वो इंजाइम सिस्टम जो होते हैं वो मीट की उसके फाइबर्स की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं. तो उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रिगर. तो जो आपने 10 घंटे की बात की है, जो आफ्टर 10 आवर्स जो मीट होगा वो टेंडर होगा, ठीक है. और जैसे जैसे मीट को आप एजिंग करेंगे उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता जाएगा तो उसकी टेंडरनेस इंक्रीज़ होगी. इसलिए पाकिस्तान में तो अभी इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में एज्ड मीट आता है. मीट की ख़ास तौर पे लार्ज एनिमल्स में मीट की एजिंग की जाती है. तो वो जितना पुराना मीट होगा वो कल्पेन्स और वो इंजाइम सिस्टम जो है उसको ज़्यादा टेंडराइज किया होगा, वो मीट उतना सॉफ्ट होगा. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर जिब्रान साहब से एक क्वेश्चन था मिस्टर उस्मान मलिक का सिवास नारोवाल से. What will happen if high intensity light is thrown to eggs? अगर हाई इंटेंसिटी लाइट्स आप ज़्यादा करें तो उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर कोई Basically, there are certain thresholds that we have to touch, and if you go beyond those thresholds, then ultimately the hatchability and hatch of fertile will deteriorate, and embryonic mortality may increase considering the intensity during incubation. But we studied is from 250, then 350 to 450 lux light intensity is good one, and we should remain stick to these intensities. So thank you very much.
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر خورشید صاحب سے کویشچن تھا, مرزا اویس آئی تھنک سیواز جنگ سے. If some birds lose their vision due to some injury or due to mishap, does they would be able to lay egg? اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ برڈس جو ہیں وہ دو طرح سے لائٹ کو جو ہے پرسیو کرتے ہیں, تھرو آئیز اینڈ تھرو اسکل. تو دیٹ مائٹ بی, ابھی تک میری اس بارے میں مکمل نالج جو ہے وہ نہیں ہے کہ اگر بالفرض کوئی ویژن جو ہے اس کی لاس اپ ہو جاتی ہے, دیٹ مائٹ از پاسبل دیٹ کہ وہ جو اسکل ہے وہ جو ہے اس کو لائٹ کو جو ہے وہ انیشیٹ کرے گا, اور اس کی جو ایک پروڈکشن ہے تو دیٹ مائٹ بی پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک ڈاکٹر شبیر صاحب سے کویشچن تھا ادھر ہی. اگر if due to sickness the antibody titers is low, then how we will check that in day old chick antibody titer is low? day old chick کے اوپر کیسے ہمیں پتہ چلے گا if due to sickness antibody titer low ہے تو کیسے ہم فزیکلی کیسے پتہ چلے؟ اگر تو انفیکشس ڈیزیز کی وجہ سے سکنس تو ڈیفینیٹلی مٹرنل اینٹی باڈیز تو زیادہ. جو میری اسٹڈی ہے وہ مٹرنل اینٹی باڈیز کے متعلق ہے. اگر پی ایس فلاک یعنی پیرنٹ فلاک یا بریڈر فلاک میں این ڈی ہے, آئی پی ہے, یا اس طرح کی کوئی بھی سکنس ہوئی ہے تو اس کی مٹرنل اینٹی باڈیز جو چوزے کو جائے گی وہ لو نہیں ہوگی, ہائی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. یہ کویشچن تھا ان کی طرف سے. اور لاسٹ کویشچن پروفیسر اطہر صاحب کی, کوئی اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, اگر آپ کے کویشچن یہ ہے کین اسپیکر سے, ٹھیک ہے سوری, تھینک یو ویری مچ. جی سر وہ تھا کین چکن ریممبر تھنگس, کین چکن ریممبر تھنگس. یہ اسٹوڈنٹ پریویس آپ کا کوئی ہے, نصر اللہ ففتھ سیمسٹر. جس نے یہ سوال کیا ہے نا, پتہ اسے بھی ہے کہ وہ چیزیں یاد رکھتا ہے. آپ نے پیک آرڈر سنا ہوگا کہ جب وہ میٹنگ کرتے ہیں اور ایک مرغا کسی مرغی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اس کو بھاگنے نہیں دیتا, وہ کہتا ہے یہ میری ہے, یہ تمہاری نہیں ہے. اس لیے چکن جو ہے وہ یاد رکھتا ہے. Thank you very much, sir. Now I will request Professor Dr. Masood Rabbani Sahab to please come for concluding remarks of this session, please, sir. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان پولٹری ایسوسیشن کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ سائنس کانفرنس کا انعقاد کیا اور لوگوں کے لیے جو علم ہے اس تک ایکسیس اس کے ذریعے دی ہے. دوسرا میں چاہوں گا کہ جو میرے آج کی اس میٹنگ میں جو کو چیئر تھے اور جو گیسٹ آف آنر ہیں ان کا شکریہ. جو فارمرز ادھر بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹی سے, انہوں نے جس طرح انتہائی پیشنس کے ساتھ آج کی یہ ایک کافی لمبی ایک ڈسکشن تھی, تقریباً 10 پیپر تھے, تو جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے آج کے لیکچر سنے ہیں, دے آر کمینڈیبل, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو. دوسرا میں یہ چیز بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی پیپرز تھے ان کے اندر جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ بیسیکلی ہمیں یہ بتانے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے یہ ساری ریسرچ کی گئی تھی کہ وہ کون سی حالات ہوتے ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں برڈ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کا تعلق برڈ کی ویلفیئر کے ساتھ ہے.
दुनिया में ये चीज़ मानी जाती है कि एनिमल जो हेल्थ है वो एनिमल की वेलफेयर के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर हमने बर्ड की वेलफेयर करनी है तो हमें उसको 5 जो फ्रीडम है उनमें हंगर और उसकी थर्स्ट, उसकी जो पेन से निजात दिलाना, बीमारी से निजात दिलाना, उसको एक नॉर्मल अपना बिहेवियर शो कर सकना, ये सारी चीज़ें हैं जो जिनका हमें ख्याल करना पड़ेगा। अगर हमने उनसे सही प्रोडक्शन लेनी है, सही उनसे आउटकम लेनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से, क्योंकि बर्ड जो है वो ज़ाहिर है इंडिविजुअल पहले पाले जाते थे, हमने एक्सटेंसिव फार्मिंग से इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ गए हैं। यानी अब एक ही लोकेलिटी में एक ही फार्म के ऊपर हज़ारों लाखों में बर्ड पाले जाते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जब ये ज़्यादा तादाद में बर्ड पाले जा रहे होते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जिनका फ़र्क आ गया है, उसमें इन्वायरमेंट पे कैसे फ़र्क आया, उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी पे कितना फ़र्क आया, उनकी खुराक के ऊपर हमें क्या फ़र्क लाना पड़ेगा। इसी तरह ही जैसे लाइट इंटेंसिटीज़ की बात आई है, मुख्तलिफ़ तरह की सप्लीमेंटेशन की बात आई है, तो ये असल में एडिशनल चेंजेस हैं जो हमें करनी पड़ती हैं अगर जब हम एक ख़ास तरह के फार्मिंग सिस्टम से एक दूसरे फार्मिंग सिस्टम में स्विच करते हैं। तो आज के ये जितने भी पेपर्स थे जिनको मैं मुख्तसरन एक एक करके मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, कि इसमें जो पहला पेपर था that was related to that was a keynote speaker by Dr. Sushil Silva for differentiation of US soybean meal from other sources and use of nutrient value calculator and its role in feed formulation. So he actually highlighted or compared the use of US soybean with that of the other grains. So he highlighted that its digestibility is more and the protein quality is more. So maybe there could be differences in internationally, but the other point was the nutrient value calculator, which would help in the formulation of a balanced ration. So these were the two important points which he highlighted. The next speaker was Dr. Gibran Hussain. He spoke about the hatching traits, post-hatching performance of broiler chicks as influenced by light intensities during incubation. So the light intensity has a very specific role in production of the poultry. One thing is that the light also, with the help of the light, the vitamin D is produced in the bird. The other important thing is through the optic nerve, this light would also trigger the production of various type of chemicals and hormones in the body, which ultimately help in more production of, we can have more production of eggs and more production of meat from the chickens. The next lecture was by Dr. Faisal Hasnan on meat quality, sensory properties, and economic losses in broiler kept for different holding duration in wet markets. So this is regarding the various durations, how they intervene in the quality of meat. So this is very important in present perspective, that how with the changes in the holding duration of meat can help in improving the quality of meat. So as there are different international standards, so we must know the very, very closely, we have to see what type of durations and international standards, the use of those standards can help us in improving the meat quality, which could help us in the exports of our products. The next lecture was by Dr. Khurshid Ahmed Khan, and that was on poultry
lighting matters, improving poultry performance and energy saving, to correct lighting to improve the commercial value. This is again on the importance of keeping a balance of the requirements of the poultry. So he lighted what are those spectrums which could help in improving the quality, because if you increase the light intensity or its duration or amount, it can increase the sometime, if that is beyond the normal limit, can damage the bird metabolism or performance. Even sometimes the prolapse of the bird, prolapse cases are there if we increase this type of duration. Then the next paper was by Dr. Muhammad Shabir Shaheen on a comparative study on depletion rate of maternal antibodies influenced by early chick weight and weight gain under various feeding regimens. So he actually correlated the decay, how this maternal antibodies, they are decreased, and what is the role of various weights when we are giving the different feeding regimen to the birds. The next paper was by Dr. Eram Bugio, who was not present, and the alternate speaker spoke on productive performance, economics, hatching traits, and immunity response of naked neck chicken influenced by different production systems and kitchen waste feeding regimens. So this is more on basically, to my understanding, is more on the recycling of the kitchen waste. So when in a small setting, I think this is very feasible when you use the kitchen waste for recycling purposes. The next paper was again on the dichromatic light emitting diode can modulate chicken's embryonic growth, hatching performance, and chicken quality. This originally was from Dr. Muhammad Faisal Riaz, but some alternate candidate. So there is dichromatic or polychromatic light use of blue light, use of green light. These are various, we have to search for a normal thing, what is normal for the bird, what is comfortable for the bird. So this, all this research is in search of what is normalcy. The next paper was by Dr. Imdad Laghari, and again he was not present, and an alternate speaker spoke on the influence of in vivo supplementation of choline and methionine on the hatchability and early post-hatching development in broilers. इसमें इन ओवो का पहले तो मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि बाज़ के भी जो बर्ड के जो अंडे हैं जिनके अंदर बर्ड जो है वो ग्रो कर रहा होता है, उसका एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, उस लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की कम्बिनेशन इस्तेमाल की जाती है, मुख्तलिफ़ वाइटामिन्स हैं, मुख्तलिफ़ नैनो पार्टिकल्स हैं, कोलिन है, मेथियोनिन है, लाइसिन है, इनके चिलेट्स हैं, आयरन है, और बहुत सारी चीज़ें कम्बिनेशन लोग दुनिया में ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें वो एम्ब्रियो जब डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, अगर उसी लेवल पे ही उस अंडे के अंदर उसको इन ओवो इंजेक्ट कर दिया जाए, तो वो उसके बाद उसकी हैचिंग के ऊपर और उसकी लेटर ऑन लाइफ में बर्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े बेहतर असरात आते हैं। तो ये बेसिकली उसके हवाले से एक बेसलाइन स्टडी है, दुनिया में और भी बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है कि जिसमें हम इन ओवो स्टडी करते हैं कि कौन से कम्बिनेशन में कौन से वाइटामिन्स या कौन से जो केमिकल हैं या मिनरल हैं उनका कोई अच्छे असरात इस तरीके से आ सकते हैं कि जो हम फ्यूचर में इन चीज़ों को अपने सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज by Dr. Shahid Mahmood, and that was on performance evaluation of commercial broiler produced through natural mating or artificial insemination in breeder stock.
तो इसमें डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस शो किया है रिसर्च का कि इसमें नेचुरल मेटिंग से ज़्यादा बेहतर असरात आते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ज़्यादा बेहतर आते हैं। इसमें दुनिया में भी इस चीज़ पे काम हुआ है और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है, कुछ कहते हैं कि जो मेटिंग जो है नेचुरल मेटिंग जो है उसके ज़्यादा बेहतर असरात हैं। मगर इसमें ये चीज़ें जो है ज़ाहिर है रिसर्च का टॉपिक रहता है इसमें, और हमें इसको देखना चाहिए कि किस तरह हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें जो क्रक्स है वो यही है कि जो ब्रायलर फार्मिंग है या लेयर फार्मिंग है या ब्रीडर फार्मिंग है, उसके अंदर हमने बर्ड को एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है, ऐसा माहौल उनको देना है कि जिसमें वो अपना बेहतर तरीके से अपना जेनेटिक जो पोटेंशियल है उसको एक्सेल कर सकें। तो इसके अंदर हमें ये जो ख़ास तौर पे जो खुराक है, फीडिंग है, इसके ऊपर लोग कई चीज़ें करते हैं। हमने इसको मुझे याद है कि चंद साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो एक्शन लिया जिसमें लोगों के एतराज़ात को एड्रेस किया गया, और उसमें ये साबित किया कि कोई ऐसा चीज़ें हार्मोन और ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती इसमें, और ये बिल्कुल इट्स गुड फॉर हेल्थ। और मैं तो जब भी कभी कोई मेरे से पूछता है तो मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि अगर इसमें कोई नुक्स हो तो हम अपने घरों में कभी ब्रॉयलर ना खाएं, हम कभी मुर्गी ना खाएं। तो अगर हम सारी चीज़ें समझते बूझते हम अगर मुर्गी खा रहे हैं तो दिस इज़ टेस्टामेंट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बाकी छोटे मोटे जो चीज़ें हैं अगर आप घर में भी ला के उसको रख देते हैं या उसको मिस मैनेज करते हैं तो उस पड़ी रहती है, बाहर जरासीम उसमें पड़ जाते हैं, कुछ और हो जाता है, तो वो तो इंडिविजुअल मैटर है, बट जनरली इट्स सेफ टू ईट। तो आज की ये मेरा ख्याल है इस सेशन का हम इख्तिताम इसी चीज़ पे करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी खाएं और बेहतरीन है सेहत के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना डिटेल से उसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया, अपने रिमार्क्स दिए, एंड द लास्ट मैसेज इज़ द फाइनेस्ट वन कि मुर्गी खाएं, उसमें जो भी हो रहा है वो मुर्गी खाएं। वी आर अबाउट टू एंड गाइस एंड आई अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन, योर पेशेंस। अब मैं जिस शख्सियत को दावत कलाम देने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और तकरीबन कोई 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए। जैसे मैंने आपसे कहा ना जी कि आप जब आएंगे प्रोफेशनल लाइफ में स्टडीज़ के बाद तो आपको फील होगा कि ये तो बहुत ग्रोन अप है और इट्स वेरी मैनेज्ड और डिसिप्लिन। इस डिसिप्लिन के पीछे बहुत सारे लोगों का लहू खून पसीना इसका जो है उसकी जड़ों में शामिल है। और मैं इंट्रोडक्शन के दौरान एक बशारत खलीक साहब पे मेरी नज़र अभी गुजरी थी, तो बशारत साहब थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट नाइट का जो आपका जो अरेंजमेंट था डिनर का, एवरीवन एंजॉयड, और हमें बहुत देर तक उसकी सारा में तारीफ़ें जहाँ तक पहुँचती रहीं। सो नाइस ऑफ यू अगेन। माजरत से बीच में कोई चेहरा आ जाए तो मुझे याद आ जाता है। तो जिस शख्सियत की मैं बात करने जा रहा हूँ जी, इनको वैसे तो हम हमेशा से एवर ग्रीन चेयरमैन कहते हैं, सदाबहार चेयरमैन, ये हमेशा से चेयरमैन थे हम और चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन जो है किसी ओहदे का नाम नहीं है, याद रखिएगा। चेयरमैन जो है उस बंदे की एफर्ट का, उस शख्सियत का नाम है जिसको हम चेयरमैन कहते हैं। तो मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा, रज़ा महमूद खुरसन साहब को दावत दूँगा, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और प्लीज़ हैव सम डिस्कशन रिगार्डिंग द एक्सपो एंड द पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस। रज़ा महमूद खुरसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, काबिल एहतराम
معزز چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسیشن اور دیگر مہمانان گرامی، آج کے سیشن چیئرمین جناب سلیمان منیر، ڈاکٹر مسعود ربانی، چیئرمین آئی-پیکس 2022 ڈاکٹر عاصم محمود، بالخصوص پولٹری سائنس کانفرنس کے کنوینر ڈاکٹر حنیف نذیر، اور بالخصوص ساتھ میں ان کے نام لینا چاہوں گا، کل جو انٹریکٹیو سیشن ہوا، ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، میرے درینہ ساتھی اور دیگر مہمان شخصیات یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں جیسے ڈاکٹر شہزاد نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ ہم نے پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے فورم سے جو پہلی کانفرنس کی، ٹیکنیکل کانفرنس، وہ 4 جون 1998 کو کی۔ ڈاکٹر محمد اسلم مرحوم 2 سال پہلے جن کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ اس وقت چیئرمین تھے اور میں پہلی پولٹری کانفرنس کا چیف آرگنائزر تھا۔ اس سے پہلے اینول ڈنر ہوتا تھا، مجھے ڈاکٹر صادق صاحب، ڈاکٹر اسلم صاحب، ڈاکٹر صادق صاحب کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اور کروٹ ان دونوں شخصیات کو اللہ تعالیٰ قبر میں چین اور سکون دے، اور ان کے آخرت کے معاملات جو ہیں وہ سہل اور آسان کرے۔ مجھے ان دونوں شخصیات نے کہا کہ ہم اس اینول ڈنر کو کچھ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ میوزیکل پروگرام سے تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل سیشنز کی طرف۔ تو 98 میں ہم نے پہلی وہ کانفرنس کی۔ اس کے بعد آنے والے اگلے سال سے نیکسٹ ایئر میں چیئرمین تھا، اور ہم نے 2 روزہ کانفرنس کی۔ پھر اس کا نام نیشنل پولٹری کانگریس رکھا گیا۔ پھر 2005-06 میں سینٹرل میں چیئرمین تھا، تو ہم نے اس کو انٹرنیشنل پولٹری کانگریس کا نام دیا۔ اور اس کے بعد جب 2010 آیا تو ہم اس ایکسپو سینٹر میں ہمارا پہلا ایونٹ تھا۔ اس وقت سے بالخصوص ڈاکٹر مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر حنیف نذیر اور دیگر سب دوستوں نے مل کے 2 چیزیں یہاں پر آ کے ہم نے کی۔ ایک، ہم نے پولٹری سائنس کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور اسٹوڈنٹس کا اور یونیورسٹیز کو ہم نے اس میں انوالو کیا۔ اور دوسرا، ہم نے انٹریکٹیو سیکشن رکھے سوسائٹی کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے ساتھ مختلف، جس میں جرنلسٹ بھی تھے، جس میں شوبیز کے لوگ بھی آتے تھے۔ تو یہ ایک میں نے مختصر سا آپ کے سامنے جو رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولٹری سائنس کانفرنس ہے، میں طلعت نصیر پاشا صاحب کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایونٹ نامکمل ہے۔ اور پاشا صاحب کے پی اے کے جن دوستوں کا نام لیا ہے، ان سب نے پاشا صاحب کے ساتھ مل کے، اور پاشا صاحب کے ساتھ بھی بے پناہ صلاحیتوں کے حامل بے شمار نام ہیں، کچھ میرے سامنے موجود ہیں، کچھ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ یہ سب آپ کے محترم اساتذہ کرام ہیں، محترم شخصیتیں ہیں، جس میں پروفیسر مسعود ربانی صاحب ہیں، میرے سامنے شبیر شہین صاحب ہیں، بہت سارے چہرے میں لائٹ کی وجہ سے دیکھ نہیں رہا، خواجہ صاحب ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پولٹری سائنس کانفرنس کو، انٹریکٹیو سیشنز کو، اور بالخصوص پولٹری انڈسٹری میں جو ڈیزیز آتی تھی اور ڈیزیز کے اوپر جو کام ہوتا تھا، اگر آج آپ کی پولٹری انڈسٹری ایک، اب میں اس کو ڈیولپ شکل کہوں گا، آج سے شاید 10 سال پہلے یہ شکل نہیں تھی، انڈر ڈیولپ تھی، اب میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% ایک ڈیولپ شکل میں، ایک مستند شکل میں، پروفیشنل شکل میں آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ تو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، اور اس کا سہرا ان سب دوستوں کو جاتا ہے جن کا میں
मुख्तलिफ़ पैराए में ज़िक्र कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये इसका क्रेडिट पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को जाता है, इसके चेयरमैन को जाता है, इसके चीफ ऑर्गेनाइजर्स को जाता है। और आप जब इस इवेंट में आते हैं तो आपको अपने फ्यूचर प्लान करने का मौका मिलता है, आपको फ्यूचर एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। आपको अगर पोल्ट्री लाइफ स्टॉक में आपने आना है तो एग्जीबिशन के ज़रिए आपको एक एक्सपोजर मिलता है और आपको अपना फ्यूचर प्लान करने में आसानी रहती है। ये सिर्फ इसको मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स संजीदगी से लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स गैर संजीदगी से लेते हैं। हमें पाशा साहब अक्सर कहा करते थे कि हम इस इवेंट को उस मकाम पर ले जाएंगे कि ये स्टूडेंट्स जो हैं सारा साल इस इवेंट का इंतज़ार करेंगे और इसको अपने करकलम का हिस्सा समझते हुए इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और कल का जो सेशन था, आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर कमाल, आपको रियली वंडरफुल सेशन। जिस तरह आपने चीज़ों को इंटरेक्टिव सेशन की चीज़ों को, साइंटिफिक सेशन की चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके, आई विल अप्रिशिएट और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाशा साहब के साथ साथ हमेशा जिन 2-3 शख्सियात का साथ रहा, उसमें प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, मसूद रुबानी साहब और डॉक्टर अता साहब बिलखसूस ये ऐसी शख्सियात थीं कि जिनका इस पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में बहुत ज़्यादा भरपूर हिस्सा रहा, मेहनत रही। और आज भी मैं समझता हूँ कि इस साइंस की कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में आप वी रियली अप्रिशिएट, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल प्रोफेसर नसीम अहमद साहब आपके और आपके टीचिंग स्टाफ के और इन स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। In the end, I would once again appreciate, acknowledge and congratulate Chief Organizer IPEX 2022, Dr. Asim, Chairman PPA and conveners of the IPEX for this successful event. Thank you very much. रज़ा भाई, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम को तेज़ करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स का भी टाइम है और डॉक्टर खालिद नईम ख़ायदा साहब की भी फ़्लाइट है 4:45, सो वी आर अबाउट टू फिनिश। और यहाँ पे मैं दावत कलाम दूंगा हमारे सेंट्रल चेयरमैन डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब को कि सर पर तशरीफ़ लाइए और इस पूरे एक्सपो के इवेंट और हमारी पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस पे मुख्तसर अल्फाज में ज़रा बयान कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब, मुहतरम वाइस चांसलर साहब और जो भी अहबाब, क्योंकि साथ ही कहा गया कि बहुत ही मुख्तसर बोलना है, वो किसी की फ़्लाइट है और किसी की ट्रेन है, तो इसलिए बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा। एक्सपो 2022 एक बहुत शानदार इवेंट था। 2 साल के वक्फे के बाद ये हुआ। इसमें चाहिए तो ये था कि हमारे क्लोजिंग सेशन में जो हमारे फॉरेन एग्जिबिटर्स हैं उनकी नुमाइंदे भी मौजूद हों, बट मैं वो कह देता हूँ उनके लिए, देयर dauntless endeavors for this expo and their dynamic role is highly laudable and impregnable. मेरी चीफ ऑर्गेनाइज़र से गुजारिश है कि ये रिमार्क्स ज़रूर उन तक पहुँच जाने चाहिए कि उनके लिए हम उन्हें बोले नहीं, उनकी अप्रिसिएशन और तमाम एग्जिबिटर्स
ایک ایک سٹال پہ جا کے میں نے ایک ایک بندے کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ روح ہیں اس ایکسپو کی، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ مستقبل ہیں، اور جو فارمرز ہیں ان کی کچھ کمی محسوس کی گئی. فارمرز لیول پہ فارمرز آتے ہیں لیکن ان کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے ایگزیبیشن میں. پڑھنے لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں زیادہ، جو فارمرز ہیں وہ ایگزیبیشن میں زیادہ جاتے ہیں. اور جو کل انٹریکٹیو سیشن تھا سر، اٹ از یور endeavors are highly impregnable, and you have done a great, marvelous job. You have done an enthralling, enthusiastic, and enormous work, and your work is always appreciable. And in this particular expo, you have done great job. اور جو اسٹوڈنٹس نے بہت اچھا سسٹم ہوا کہ ہم نے کینوس کو بڑھا دیا، ہم نے کینوس کو پولٹری تک نہیں رکھا. تمام لاہور کی یونیورسٹیز اور میری انشاءاللہ تعالیٰ پولٹری کے جو احباب تمام ہیں جس جس شہر میں ہیں وہ اپنے اپنے شہر میں بھی ایونٹس کریں تاکہ وہاں کی یونیورسٹیاں بھی انگیج ہوں. کیونکہ ہمارا جو ہے جو جینون ریالٹی ہے، ہماری چکن کی جو سیل ہے اس میں بہت سے پرابلمز ہیں. اس میں پرابلم سیل کے علیحدہ ہیں، اور جو اس کی کھانے والوں کی تعداد ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے. وہ آج بھی ہم کل وہ ایک فارنر بیٹھے تھے کیون کہ 95% ابھی بھی ویٹ مارکیٹ ہے، اور پلس ہماری جو ہے کنزمپشن وہ بھی ہم بہت کمپریہنسو نہیں بڑھا سکے. ملیشیا کی انہوں نے بتائی اور ملکوں کی بتائی، وہ ہماری ابھی بہت پیچھے ہیں. ہمیں پروڈکشن بھی بڑھانی ہوگی، نہ کہ ہم یہ نہ کریں جس طرح بھٹی صاحب کہتے ہوتے ہیں پروڈکشن پہ ہمیشہ زور دیتے ہیں پروڈکشن بڑھائیں. پروڈکشن بہت ضروری ہے بڑھانی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اویئرنیس بھی دینی ہے کہ ہاؤ یوزفل چکن از فار یور لائف. انڈا آپ کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے یہ باور کروانا. اور اس میں میری گزارش ہے تمام انڈسٹری کے احباب سے کہ اس نقطے پہ تمام افراد یکجا ہو کر کام کریں، کیونکہ جو بریڈ اینڈ بٹر ہے، جو ہمارا روزگار کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، اس میں نے دیکھا ہر سال دیکھتے ہیں وکلا کے الیکشن ہوتے ہیں، جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے سب ایک ہوتے ہیں. لیکن یہ قباحت مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہماری انڈسٹری میں اللہ کا شکر ہے اس دفعہ اچھا سسٹم بن گیا، اور وہ آگے سے بھی انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ ہم نے انڈسٹری کے لیے، لوگوں کے لیے، فارمر کے لیے. مجھے آپ بھی اپنے صابر صاحب کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے پہلی بات ہی یہ کی، کہتے ڈاکٹر صاحب فارمر ہوگا تو ساری کام چلیں گے، اگر فارمر نہیں ہے تو کوئی کام بھی نہیں چلے گا. اس لیے جو آپ کی بنیادی اکائی ہے، جو لوگ اپنی بنیادی اکائی پہ فوکس کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جس طرح انسان کی اولاد اس کا اگلا مستقبل ہوتا ہے، یہ ہماری انڈسٹری کا مستقبل جو ہے یہ فارمر سے شروع ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے بہبود کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا اور مل جل کے کام کرنا ہوگا، تاکہ ہم اس کو جو پچھلے 5 سال سے ابھی جی پی والوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر گروتھ رکی ہوئی ہے. گروتھ رکنی نہیں چاہیے. آپ کے پاکستان میں 4.4 ملین لوگ کا اضافہ ہو رہا ہے ہر سال. اگر 44 لاکھ بندے کا اضافہ ہو رہا ہے تو پولٹری کی کنزمپشن بھی اتنی بڑھنی چاہیے. یہ ہمیں اس نہج پہ، یہ آج کا جو بنیادی ہے میرا، کہ یہ مشن لے کے ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اس طرح کی ایکسپو، اس طرح کے شو نہ صرف لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، ملتان میں کم از کم بڑے، ہم اس کینوس کو بڑھائیں، اور تاکہ ہم اویئرنیس کا جو سسٹم ہے وہ اس کو مخصوص نہ کر لیں کہ یہ چند اداروں تک، چند جگہوں پہ، اور سب انڈسٹری ان میں پارٹیسپیٹ کرے، اور ساری انڈسٹری پارٹیسپیٹ کرے، تاکہ ہم اس کا فائدہ جو ہے وہ اپنی عوام کو بھی پہنچا سکیں، لوگوں کو بھی پہنچا سکیں. کیونکہ لوگ جو ہماری ملک ہے یہ بہت غریب ہے، خوراک کی کمی ہے. خوراک کی کمی میں اتنی اچھا اور اتنا بہترین سورس، کیونکہ اب ہم آپس میں بیٹھے ہیں، یہ تبھی ہم دے سکتے ہیں، اتنا سستا بھی
جو کہ ٹماٹر سے بھی سستا ہے, جو کہ پیاز سے بھی سستا ہے, تو ہم اس کا باور کرانا بہت ضروری ہے. اس میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اس انڈسٹری میں ایک دوسرے کو پروموٹ بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال کے جو بہتری کا کام ہے وہ ضرور کرنا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ریمارکس. اور مجھے علی ملک صاحب یہاں پہ نظر آئے, ایم ڈی یو ایم. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ود اس. چیئرمین صاحب, اس میں جس طرح جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہے یہ نہ صرف جو ہے وہ نالج ڈلیور کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگ اینڈ گریٹنگ کا سلسلہ بھی ہے. جو فارمرز کی ڈیفیشنسی سر تھوڑی فیل ہوئی ہے, وہ ہال میں بہت زیادہ تھی, 3 سال بعد ملے آپس میں, ڈاکٹرز بھی فارمرز بھی, تو بہت زیادہ ٹائم جو ہے انہوں نے ادھر گزارا, بٹ اٹ واز اے ونڈرفل پارٹیسپیشن بائی دی فارمرز. Sir, I would like to request the Vice Chancellor, Professor Dr. Naseem Ahmed, please come on stage and in brief words, please conclude. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پی پی اے ڈاکٹر کریم, کنوینر پی ایس سی ڈاکٹر حنیف نذیر, آور اسٹالورٹس آف پولٹری انڈسٹری, سب کے نام لینا شاید مشکل ہو, لیکن کمال صاحب کی ساری کل کی کارروائی مجھے پتہ لگی اور میری معذرت کہ آئی واز ناٹ پریزنٹ, ایک اور کمٹمنٹ آ گئی. اینڈ ویری ایبل my colleagues from academia, principals, professor emeritus from UAS and also from other universities, and very dear postgraduate and undergraduate students, Assalamu alaikum and very good afternoon. جو میں نے چند چیزیں لکھی تھیں وہ کافی سجاد صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے کہہ دیں, لیکن شاید اس کا دوبارہ اعادہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. The way I look at it, I don't claim myself to be a poultry expert or anything. This is rather naive thought. But the way I see during the last 5 دہائیوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پولٹری انڈسٹری has established itself as an international competitor. So hats off, I think, to all who are associated with this great industry. I know yesterday the most challenging aspect today the poultry industry of Pakistan is facing is the highest cost of production, minimizing the margins. How to combat that? How we can motivate the governments to do something for the industry so that it can be further flourish. میں سمجھتا ہوں کہ چند سٹالز جو میں نے دیکھے اور جو پوری ایکسپو ڈاکٹر عاصم, I think it was excellent. It was international standards. مجھے پتہ ہے کہ ایک گورے کو کسی کو باہر لانا پاکستان جیسے ملک میں, and I was sharing with Asim about more than 50 expatriates from France, from Dutch, from all over the world, they were here. That is the indicator of success, I think. So اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک آج کل جس کو ہم پریسیژن فارمنگ کہتے ہیں, ٹیکنالوجی ڈریون, اس کی ہمیں اپنے ضرورت ہے کہ جو چھوٹے فارمز ہیں وہاں بھی ہم اس کو لے کے آئیں تاکہ وہاں سے بھی ہم اپنی ایفیشینٹ فارمنگ سے پروفیٹیبلٹی کو انہانس کر سکیں. آئی تھنک نیڈلیس ٹو مینشن کہ پش اینڈ پل بوتھ جو اسٹریٹجی ہے, کافی دوستوں نے کہا دے ہیو ڈیکیڈز آف ایکسپیرئنس, اویئرنیس, اور جیسے ڈاکٹر کمال کا بھی برین چائلڈ تھا اور وہ پہلے سے جیسے بتا رہے تھے ہمارے کولیگ کہ یہ اٹ واز ناٹ دی فرسٹ ٹائم یہ جو انٹر ایکٹیو سیشن, لیکن دی وے اٹ واز کیا گیا اور
اتنی اس کو گہرائی میں, اینڈ آئی واز پارٹ آف سم آف دی واٹس ایپ گروپ, کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگی. اٹ ہیز months and months of deliberation, اور اس کی success, I spoke to Ali Hamza, or it was an instant success in bringing all the opinion makers, the future generation of Pakistan, the students I am referring, and with all that, کہ یہ ہماری جو misconceptions ہیں اس کو دور کرنے میں میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک آپ نے انفرادی اور انوویٹو ایک آئیڈیا لے کے آئے ہیں, اور لیٹس کیپ اٹ اپ, اور ہم اگلے سال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. نیڈلیس ٹو مینشن دیٹ پروٹین کی جتنی بھی بات ہم کر رہے ہیں, باہر کے لوگ کر رہے ہیں, it is the highest cheapest source of protein. اور جو ربانی صاحب نے بھی بات کی, میں تو اس میں طرح مصرع لگاؤں گا کہ eat 2 drumsticks and eat 2 eggs per day. تو یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے. لاسٹلی یواس, جو آج کل میرے ذمہ داری ہے ایز اے وائس چانسلر, میں کہتا ہوں کہ پاشا صاحب کا بھی بڑا ذکر ہوا کہ I am carrying, یواس is carrying the legacy of working together with the industry, with the PPA, اور اس میں بالخصوص PSC جو ہے اس میں ہماری ذمہ داری ڈالی گئی, اور جو انٹر ایکٹیو کوئز کمپٹیشن تھا اس میں بھی فیاض صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ اس کا جو عنوان تھا کہ سمجھو نیوٹریشن جیتو کمپٹیشن. I think that also fulfilled very nicely, and at the end ماشاءاللہ آج ہمارے خالد صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ چھپے رہتے ہیں فیصل آباد میں. اب IT کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی. لیکن جاسر صاحب ہیں, سب ہم ایک پورا ایک ہمارا میرا خیال ایک میں سمجھتا ہوں وی آر آل ٹوگیدر, academia, industry, and we have to move together, and inshallah we'll try to make the standards much higher and much more competitive next year. May Allah bless this great country Pakistan. May Allah bless this great stakeholders جو منسلک ہیں فوڈ سیکیورٹی اور پولٹری کے حوالے سے. May Allah bless یواس. زندہ باد پاکستان, پائندہ باد. شکریہ. Sir, thank you very much for your kind words. And we are grateful for the team of the UAS under your supervision, specifically Dr. Aftab, Dr. Ali, Dr. Gibran, Dr. Faisal, Dr. Friha. They have been very proactive in all this session. Hi, sir. All right. عاصم صاحب تھوڑی سی چینج ہوگی. خالد صاحب نے چونکہ he has to leave, he has a flight by 4:45, he has to leave now. تو ہم خواجہ صاحب کو یہاں پہ ڈاکٹر خالد نیم خواجہ صاحب پلیز کم آن اسٹیج, اور جو ریسرچ ایوارڈ ہے پلیز سر اس کو اناؤنس کر دیں, اینڈ وی ول کیری آن دس ایوارڈ ڈسٹریبیوشن لیٹر آن. ڈاکٹر خالد نیم خواجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے معذرت کہ میری وجہ سے پروگرام میں کوئی تبدیلی کی گئی, سوری فار دیٹ. لیکن مجھے جو اسائنمنٹ دی گئی میں چاہتا ہوں اس کو میں اپنے ہاتھوں سے انجام پہنچاؤں. آپ سب لوگ اس میں پچھلے 3 روز سے 2 دن یہ چلیے پولٹری سائنس کانفرنس, تو اس میں ایک پریزنٹیشن کی ایویلیوشن کا سسٹم بنایا گیا تھا. اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن جو ہے وہ ان 2 بندے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جن کو اسپانسر کرے گی فائنینشلی فار اے شارٹ ٹریننگ پیریڈ سم ویئر مور اپروپریٹ. تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اس کے پیکیج میں موجود ہیں اس پر سائٹ پر. مجھے فریضہ سونپا گیا کہ میں اناؤنس کروں کہ کون لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس میں جیسے پرسوں 15 کو پولٹری ہیلتھ کا سیشن ہوا تھا, تو اس میں پریزنٹیشن تھیں 10 تھیں, جن میں سے 10 پریزنٹیشن تھیں. اب فیو ریمارکس ہیں کہ یہ کوئی ایویلیوشن نہیں ہو رہی ہے پریزنٹیشن کی یا انڈیویجول کی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کس کا کون زیادہ بڑا سائنسدان ہے. کوشچن از ٹو انکریج دی ینگ سائنٹسٹ اینڈ فیکلٹی ٹو موو
more effectively towards the need of the poultry sector, اور ایسی ریسرچ ڈیولپمنٹ کی جائے جو کہ کسی پروڈکٹ کی شکل میں بینیفیشل ہو سکیں ٹو دی انڈسٹری. تو اس کو جنرلی اب اس میں رکھیں ذہن میں کہ اس میں کافی ماشاء اللہ نامی گرامی پروفیسر صاحبان کے نام بھی ہیں, سینئرس کے نام بھی ہیں. تو پلیز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک سینگ کہ کوئی کسی سے بہتر تھا, ایسی بات نہیں. تو اس میں کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ ینگ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جائے مور, بٹ ناٹ سلیکٹ نہیں کیا جا رہا. سو بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے کہ ریئیکشن جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ مس فیڈ ہو جائے. پولٹری ہیلتھ کے سیکشن میں تو جو فائنلی ایگری کی گئی کمیٹی, ان کا نام ہے مس مشام مختار. She will be receiving the award and the financial assistance for further work, research work. اسی طریقے سے جو سیکنڈ سیشن آج ہوا ہے فارمنگ ٹیکنالوجی, اس میں اتنے ماشاء اللہ نامی گرامی نام ہے, پھر مجھے وہ کہنے پڑتی اسٹیٹمنٹ دوبارہ. اٹ از سو کلوز کہ ڈیفیکلٹ ہے مارک کر کے پک کرنا. اگر میرے اختیار میں ہو تو سب کو اوارڈ دینا چاہیے جنہوں نے یہاں پر پریزنٹیشن دی, پارٹیسپیٹ کیا اور ایفرٹ کی کہ نالج جو ہے وہ بند کمروں کی بجائے پبلکلی ڈیبیٹ کیے جائے, اور جو نالج شوڈ لیڈ ٹو دی جنریشن آف اے پروڈکٹ. خالی پبلیکیشن بھی ٹھیک ہیں لیکن فرام دی پریکٹیکل پرسپیکٹو آف پولٹری سیکٹر اس کی اپلیکیشن بھی ہونی چاہیے. تو اس بیسس پہ کمیٹی نے یونینیمسلی جو کام ڈاکٹر امداد لگاری صاحب نے بھیجا ہے, ان کے جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹر لکوش کمار, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے as an award winner for the second section. Thank you very much for being patient listening there. سر تھینک یو ویری مچ. اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں, ویری جوینائل, انرجیٹک, اور جس طرح میں پہلے کہتا ہوں جی کہ پولٹری کی آن, پولٹری کی شان, پولٹری کی جان, ڈاکٹر عاصم محمود خان. انہوں نے اس دفعہ جو ریولیوشنائز کیا ہے, جو موومنٹ کی ہے سینٹر چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے پولٹری انڈسٹری کے لیے ممبرشپ میں, سرکاری اداروں میں, ایکسپو میں, وہ ہائیلی اپریشیبل اور ریکگنائزیبل ہیں. سو گیو اے بگ ہینڈ فار ڈاکٹر عاصم محمود خان صاحب پلیز. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی بہت شکریہ. اپنے دوستوں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تعریف زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے ہم نے سارے اپنے دوست ہی اکٹھے کیے ہیں اس پورے شو کے اندر. آج کی جو پولٹری سائنس کانفرنس ہے, جو کافی عرصہ سے ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب کی نگرانی میں اور انہی کے ویژن کے مطابق چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو سب کی طرف سے سلام, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو, اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ قریب کیا. میں اپنے وردی وائس چانسلر صاحب کا, جو آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں, آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آپ نے ٹائم دیا. صرف آپ کا آج کا ٹائم نہیں, آپ ہمیشہ سے ہی سب سے محبت کرتے ہیں, انڈسٹری کو ٹائم دیتے ہیں, انڈسٹری کی فلاح کے لیے آپ کام کر رہتے ہیں, اور ہر جگہ پہ وہ گورنمنٹ کے سیکٹرز کے اندر بھی ڈاکٹر نسیم صاحب ہمیں لے کر کے اپنے ساتھ چلتے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اسی طرح ہمارے محترم ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب, جن کی ہونے سے ہی بہت سی چیزیں ہماری ممکن ہو پائیں اس دفعہ, اور ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ میرا یہ پہلا کہہ لیں ایکسپیرینس ہے بینگ چیف آرگنائزر, کہ ہم نے جو انٹریکٹیو سیشن کیا, اس سیشن میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کا جو آئیڈیا تھا, جس کو ہم نے کنسیو کیا, جس کو ایگزیکیوٹ کیا ٹیم نے سب نے مل کے, لیکن اس میں جو ہماری بڑی رہنمائی ہوئی وہ ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب کی وجہ سے ممکن ہو پائی. ڈاکٹر فیاض قمر صاحب نے اس کے اندر ہمیں بہت سے آئیڈیاز دیے, ان کو جس کو ہم نے اس کانفرنس کو, انٹریکٹیو سیشن کو ہم بہتر طریقے سے کرنے میں کامیاب رہے. یہ یونیورسٹی کے ہی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو انڈسٹری ہے وہ آگے بڑھتی ہے. ڈاکٹر جبران اور ڈاکٹر فیصل
ایسے دو چہرے سامنے آئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے جن کو ہم شاید پولٹری انڈسٹری کبھی بھی نہیں بھلا سکتی. اور ڈاکٹر مصطفیٰ اقبال صاحب نے ان کو بہت ایکنالج کیا, پوری انڈسٹری نے ایکنالج کیا, آئی پیکس نے ایکنالج کیا. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کے جو چہرے ہیں, اس طرح کے جو ینگسٹرز ہیں, جو انوویٹو ہیں, ان کو ساتھ رکھنا چاہیے. کیونکہ میری یہ آخری ڈسکشن ہے بینگ چیف آرگنائزر. میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کسی کو, انڈسٹری سے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کو چیف آرگنائزر آپ لیں تو فیوچر میں اس کے ساتھ ایک کمیٹی بنائیں 2 لوگوں کی, تاکہ وہ جو نئے چہرے, نئے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں, ان کی تربیت ہو سکے کہ ہم نے نیکسٹ جو سیشن ہے, نیکسٹ پروگرام ہے, وہ کیسے آرگنائز کرنے ہیں, تاکہ ہمارے بانجھ پن کا ہم شکار نہ ہوں کہ یار یہ بندہ ہوگا تو ہمارا پروگرام ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو پروگرام نہیں ہوں گے. ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے, پرسنالٹی سے آگے نکل کے انڈسٹری کے لیے کام کرنا چاہیے. اور انڈسٹری لوگوں کا نام نہیں ہے, لوگوں کے ملنے کا نام ہے, یہ ایسوسیشن کا نام ہے, ایسوسیٹ ہونے کا نام ہے. ہمیں سب کو, ہم فارمر ہیں, ہم فیڈ ملر ہیں, ہم چکس پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم میڈیسن کا بزنس کر رہے ہیں, ہم سب اس انڈسٹری کا پارٹ ہیں. اور یہ انڈسٹری ان سب سے مل کے پھر ایک گلدستہ کے شیپ لیتی ہے. تو اس لیے ہماری جو پہلی اور آخری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انڈسٹری مل کے کام کرے. انڈسٹری کے اندر پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے آگے, انڈسٹری کے ویژن کو آگے ہونا چاہیے. اور آج جو دور چل رہا ہے وہ پروسیسنگ کا دور ہے. آج ہم جو پرابلم فیس کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر, جو ڈیزیز کا پرابلم ہے, جس میں بہت سی شاید پیپرز میں بات آئی ہوگی, جب ہم ڈیزیز خود ہی سپریڈ کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کے ذریعے, جو لاہور ملتان سے جو برالر چلے گا اور کراچی پہنچے گا, یا یہاں سے لاہور سے چلے گا اور پنڈی پہنچے گا, وہ کھلی گاڑیاں ڈیزیز سپریڈ کرنے کا باعث بنتی ہیں. ہمیں اپنے سے باہر نکل کے سوچنا ہے. اگر ہم برالر فارمر بھی ہیں تو بھی ہمیں باہر نکل کے سوچنا ہے. جب یہ کنٹرول شیڈ نہیں تھے, اور تب کو دیکھیں اور آج کے دن کو دیکھیں, مجھے وہ 2002 کا واقعہ جب ہم نے پرائیویٹ پہلا کنٹرول شیڈ لاہور میں لگایا تھا, اور اس وقت بھی لوگ بہت مخالف تھے. آج اسی طرح لوگ پروسیسنگ کے متعلق نہیں سننا چاہتے, ہمارے جو برالر فارمر ہیں. میری یہ گزارش ہے, آپ اپنے سے باہر نکل کے سوچیں, ملک کا سوچیں. آج ہماری جو برالر فارمرز کی جو ایسوسیشنز ہیں, یا ان کے جو لوگ ان کے ساتھ زیادہ منسلک ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کو سمجھائیں جب تک ہمارے لائنز نہیں لگیں گی, برالر کے میٹ کو ہم کسی کولڈ چین کا پارٹ نہیں بنائیں گے, تب تک ہم اچھا میٹ, اچھی جو کوالٹی کا میٹ ہے وہ مارکیٹ تک نہیں پہنچا پا سکتے. اور اسی طرح ہم اس ڈیزیز کو منیمائز کریں گے. بائی سیکیورٹی کو پراپرلی لانچ کرنا پڑے گا, تاکہ ہم ان جو پریکٹسز ہیں اس کو انہینس کریں اور ڈیزیز کو کم کر کے اپنی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بہتر کر سکیں. جی, تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. ہمارے جو آج جیوری تھی, جس کو ڈاکٹر مسعود ربانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے ایک اور ایمیننٹ پروفیسر رانا یونس صاحب بھی موجود ہیں. مرزا صاحب ہمارے بہت ہی سینئر دوست اور استاد رہے ہیں. ہمارے ینگ سائنٹسٹ بھی اس میں اب شامل ہو گئے ہیں. ہمارے ایک مہمان آپ کا, مجھے نہیں, ان کے ساتھ ڈاکٹر شاہد صاحب, اور ایک اور صاحب ہیں ہمارے جو ڈاکٹر احتشام صاحب, خالد منصور صاحب. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میرے پاس کیونکہ نام نہیں لکھے ہوئے تو آپ کے ساتھ پہلی ملاقات نہیں ہے. میں چاہتا تھا میں آپ کا سب کا باقاعدہ شکریہ ادا کروں, کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا سب کچھ, کہ آپ آئے ہیں اور لوگوں, ہمارے بچوں کو آپ نے پوٹینشیٹ کیا. جی, میں اپنے وہ دوست جو انڈسٹری سے ہیں, جو فارمر ہیں, آپ کا بھی بہت مشکور ہوں. اور انشاءاللہ یہ جو قافلہ ہے یہ رواں دواں رہے گا اور چلتا رہے گا. پولٹری انڈسٹری زندہ باد. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھائی ہیں راجہ تیک صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ہمیں پہلے دن سے ہی ہمیں اس میں پوری ہر طرح کی فیور دی. آپ سب کا بہت شکریہ. پولٹری انڈسٹری زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. Thank you very much, sir. Sir, please, Asim sir, please, you could please stay on the stage.
we are heading towards the shield presentation now. میں دعوت دوں گا پہلے سینٹرل چیئرمین ڈاکٹر رانا سجاد ارشد صاحب کو. سر پلیز کم آن دا اسٹیج. یہ میں ترتیب تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں فار سم ریزن. سر پلیز. آسم بھائی. عاصم صاحب پلیز آپ بھی ذرا سینٹر میں آ جائیں. سر ایک منٹ میں ترتیب بنانا ہے. سینٹرل چیئرمین ڈاکٹر رانا سجاد ارشد صاحب, یہ دونوں دوستوں کو میں نے پہلے اس لیے بلایا جی کہ پورا سال انہوں نے دن رات کاوش کی ہے, محنت کی ہے, اور یہ پہلی دفعہ اس طرح سے کہ ہمارے ڈاکٹر رانا سجاد ارشد صاحب جو ہیں ہی وزٹڈ ڈفرینٹ سٹیز, اور پوری انہوں نے ینگسٹرز کو مجھے بھی چانس دیا, ہم آگے آئے ڈرائیو کے لیے ڈفرینٹ کام کیے, اور بہت سارے انہوں نے ٹیم کو جو ہے وہ دوبارہ سے موقع دیا اور ان کو اسسٹ کیا. آئی ووڈ لائک ٹو سے گیو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار بوتھ آف دیز ڈگنیٹریز. سر تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الکریم بھٹی صاحب, میں نے ان کو یہیں روک لیا ہے. فار یور سرپرائز ہمارے سینئر بھی ہیں, بہت لرنڈ آدمی ہیں, لیکن ان کی ہمبلنس کا, جیسے میں رات یہ اسٹیج پہ تھا تو میں تھوڑے سے چیئر پیچھے کیا ہے تو ہی بس کہ نہیں لیٹ می ڈو اٹ. میں دیز آر دی ہمبلنس سر. اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب, میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے, بھٹی صاحب سے, آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیز گائز. سو پلیز گیو اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. سر پلیز بھٹی صاحب تشریف لائیں. Now I would like to request to join us our chief guest, our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Naseem Saab. Again, there are a lot more to say about you, your efforts, your cooperation, but the words are not enough. Thank you, sir. Now I would like to request Rai Mansab Ali Kharal Saab. Rai Mansab Ali Kharal Saab, آپ تشریف لائیے اسٹیج پر. سر تمہیں آئی ڈی کارڈ وکھائیے تھوڑا, آؤ سر. رائے منصب علی کھرل صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. راجہ عتیق عباسی صاحب, ہمارے ایکس چیئرمین. ڈاکٹر مسعود ربانی صاحب, سر پلیز تشریف لائیے. ڈاکٹر خالد شوق صاحب, آپ کا شکریہ سر, میں نے سوری ابھی نظر پڑی میری. ملک ارشد صاحب, سر پلیز تشریف لائیے. ملک ارشد صاحب, ملک شریف صاحب, سوری مائی مسٹیک. آئی بلیو یو مسٹ ہیو انجوائڈ. اچھا جی سر, تھینک یو ویری مچ فار آل دا آنریبل گیسٹ. We have very honorable person, Abdul Kareem Memon Saab, DG to DEB. He is all the way from Karachi. Sir, please come on stage and join us. Dr. Faisal Saab, ready? Good. چودھری فرقان صاحب, سر پلیز تشریف لائیے. ڈاکٹر ارشد حنیف صاحب, ڈاکٹر ارشد حنیف صاحب, سر پلیز کم آن اسٹیج. سو حنیف سر, ڈاکٹر حنیف نذیر, ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب.
हनीफ नज़ीर साहब ने बहुत सारे lot of months they spent already with the UAS team to arrange these studies and the research articles. So the first award we would like to present to the chairman of the technical session, Professor Dr. Masood Rabbani Saab. Dr. Mustafa Kamal Saab, sir, would you please come on stage? Sir, please. Shield. Sir, cameras bade hain, don't worry. So the second, the co-chairman of the technical session, Dr. Muhammad Khalid Mansoor sir, Professor Dr. Muhammad Khalid Mansoor. Our guest of honor, Professor Dr. Rana Muhammad Yunus sir. ये क्लैपिंग से ज़रा बंदा वार्म अप रहता है यार, ये आपके लिए फ़ायदे की बात है. थैंक यू. सर मिर्ज़ा असलम साहब, ex-teen animal husbandry, you have. Sir, please. Now here comes our presenters. The first, Dr. Susil Silva. Dr. Susil Silva. Dr. Gibran Hussain. Dr. Gibran Hussain. Dr. Gibran Hussain. इधर से हैं. Dr. Faisal Usnan. Please appreciate. Thank you. Dr. Faisal Hussain. Dr. Khurshid Ahmed Khan. Dr. Khurshid Ahmed Khan. Dr. Muhammad Shabir Shaheen. Dr. Muhammad Shabir Shaheen. डॉक्टर शबीर साहब से हमने वैसे ही पीपी के साथ अब लाइजन किया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली दोनों तरह से माशाल्लाह इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड. मिस्टर मुरव्वत. मिस्टर मुरव्वत. मिस्टर मोहम्मद अल्ताफ़. मिस्टर मोहम्मद अल्ताफ़. डॉक्टर इमदाद लगारी. डॉक्टर इमदाद लगारी. डॉक्टर शाहिद महमूद. डॉक्टर शाहिद महमूद. Dr. Shahid Saab, thank you very much for the wonderful job you conducted today. Dr. Fariha Akhtar. Dr. Fariha Akhtar. Very proactive lady. She has done a very good job. Professor Dr. Khalid Naeem Qaida Saab, he has left now, and we will deliver his shield to him. Professor Dr. Athar Mahmood. Professor Dr. Athar Mahmood.
Dr. Muhammad Athar from High Tech Group. Professor Dr. Athar Saab, Dr. Athar Saab, we are thankful to you. You performed as a judge and you really evaluated the things. Dr. Athar Saab from High Tech. Professor Dr. Aftab Ahmed Anjum. Professor Dr. Aftab Ahmed Anjum. Aftab Sahab, thank you very much for your liaison, for your time, for your contribution. Dr. Ali Ahmed Sheikh Sahab. Dr. Ali Ahmed Sheikh Sahab. رانا اسلم صاحب پی پی اے کے میڈیا کوآرڈینیٹر. ان سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے ورنہ خبر کہیں کی کہیں بھی جا سکتی ہے. تو رانا اسلم صاحب تھینک یو ویری مچ سر. رانا صاحب کے لیے اسپیشل کلیپنگ جی. کچھ صحیح معنوں میں تعریف کر دیں کام کی. عابد ملک صاحب. عابد ملک صاحب. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور پی پی اے کا یہ خاصا رہا ہے جی کہ وہ اپنی ساری ٹیم کو جنہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہو کسی بھی لیول پہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. ادریس صاحب ہیں. ادریس یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں. ادریس پلیز ادریس صاحب آئیے. ونڈرفل جاب ادریس صاحب. ادریس صاحب جنہیں طریفہ میں ہوگی نا میری تصویر اچھی آنی چاہیے ہے. اب یہ جو ہمارے جو خالد نعیم خواجہ صاحب نے جو پی پی اے کے ریسرچ ایوارڈز اناؤنس کیے تھے میں ان سے گزارش کروں گا پلیز مس مشم مختار. مس مشم مختار پولٹری ہیلتھ کے اوپر ان کا تھا جی. پولٹری ہیلتھ کے اوپر ان کا ٹاپک تھا. ڈاکٹر لوکیش کمار فارمنگ ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا تھا جی. ڈاکٹر لوکیش کمار. ڈاکٹر لوکیش کمار ہیں جی ادھر باہر گئے ہیں ابھی. ڈاکٹر لوکیش کمار صاحب باہر گئے ہیں جی ہم ان کو ڈیلیور کر دیں گے. سو دی ایوارڈز آر اوور. ہینگ آن اے منٹ ایک تو رہ گیا. اچھا اچھا وٹ آئی لیفٹ which I think we should be given in the last. Professor Dr. Naseem Ahmed Saab, Patron in Chief of Poultry Science Conference. Our worthy Vice Chancellor, University Veterinary Animal Sciences Lahore. یہ ساری مینجمنٹ ارینجمنٹ اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن سر the credit goes to you. And specifically the participation of UVAS during these flood issues. بلکہ میں وی سی صاحب کے ساتھ تمام اسٹوڈنٹس کا بھی شکر گزار ہوں. I am grateful. I've seen the videos and the pictures, the way you guys contributed in those areas. Even if I'm not wrong, 40 to 50 volunteers, they visited those areas. And lastly, we are very grateful. It's not only the poultry industry, the allied departments who are contributing to the industry, who are going to contribute in the industry.
ہم ان سے بھی کوآپریٹ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. وی آر گریٹفل فار دی پریزنس آف مسٹر عبد الکریم میمن صاحب, جی ڈی ٹی ڈیپ. He is looking after the trade development in Pakistan. He is the key person who can uplift or who can assist the exports from Pakistan. So please give a big round of applause for this Abdul Kareem Memon Saab and a shield for the Abdul Kareem Memon Saab. Memon Saab, thank you very much. Sir, you have visited us. ہمارے آج کے جو ہوسٹ ہیں, میزبان ہیں, جنہوں نے کنڈکٹ کیا اس پورے پروگرام کو انتہائی شاندار طریقے سے, نہ صرف آج بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے میرے ساتھ شب و روز انہوں نے کام کیا ہے, ڈاکٹر شہزاد احمد ایوان. تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا آئی پیکس 2022 کا اختتام ہوتا ہے, اور گروپ فوٹو کے لیے جو بچے ہیں وہ تشریف لے آئیں سامنے, اور اپنے دوست بھی ہمارے خالد شوق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر ہمیں ٹائم دیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا. رانا یونس صاحب, ہم آئیں آپ کے ایک گروپ فوٹو بنائیں سب کے ساتھ, اور کراچی والوں کو تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لازمی پہنچیں. Dr. Ashraf Qureshi Saab, the best veterinarian is sitting down, sir. Sir, please come upstairs. Dr. Atar Saab, یہ فرسٹ رو میں جتنے بھی دوست ہیں, ثاقب رحمان صاحب, عمر ملک صاحب, میجر بخاری صاحب, sir, please request all of you guys to be on the stage. علی ملک صاحب کتنے جی کر دینے. ڈاکٹر قمر سر پلیز تشریف لائیے. عارف قمر صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیے. اب بہت سارے نام تھوڑے سے آگے پیچھے ہوئے تھے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ جو ہے نا اسٹیج پہ آئیے. ڈاکٹر فریحہ پلیز تشریف لائیے, اپنی کولیگز کو بھی لائیے. چیئرمین صاحب, رانا سجاد صاحب, سر پلیز کم ان دا گروپ فوٹو سر. رانا شاہد صاحب, شاہد رضا صاحب پلیز. پلیز جی ارینج آن دا اسٹیج فار دا گروپ فوٹو پلیز. آسم, ڈاکٹر آسم صاحب, سر پلیز تھوڑا سا گروپ فوٹو کے لیے یہ ذرا ایک کیو اپ کھو جائیے ذرا, ایک باکس. سر ثاقب رحمان صاحب جی لیٹ آئے ہیں, لیکن ثاقب رحمان صاحب نے کل بھی کہا تھا انہوں نے اس کو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ایکسپو میں. گو کہ اب ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں, لاہور سے ملتان شفٹ ہو گئے ہیں, لیکن چلو کسی کا بھلا کر دیا رومی پولٹری کا. تو لیکن وی آر ویری تھینک فل سر, یو آر ہیئر ود اس. ڈاکٹر عمر ملک صاحب جن کی بدولت آپ کو سارا کے ایف سی چیزیں ملی ہیں,